الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ وقال الله تعالى بشأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ ایک مرتبہ سب مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گیارہویں شریف کا یہ چوتھا جمعہ ہے اس مہینے کا، اور ہم نے الحمدللہ جب سے یہ مبارک مہینہ شروع ہوا ہے تب سے ہم نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہی بات کی، کیونکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر اللہ تعالیٰ کا اتنا خاص فضل و کرم ہے کہ اگر آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی زندگی کو کہ ایک ایک عنوان کو پڑھ کر سنایا جائے تو پھر سالوں سال ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے تعالیٰ نے جو غوث پاک کو شان و مقام و مرتبہ عطا فرمایا، شاید وہ عنوان اور آپ کی زندگی کے وہ مقدس کارنامے ختم نہ ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ خبر اس کی کہ میں اپنی عنوان پر آؤں، طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق درود پاک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سماعت کرتے چلے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مجھ پر کثرت سے دنیا میں درود پڑھتے رہتا ہے، جب اس کا انتقال ہوگا تو اللہ تعالی ساری مخلوق، جو زمین پر رہنے والی ساری مخلوق کو یہ کہے گا کہ تم سب مل کر اس کی بخشش کی دعا کرو۔ یعنی اللہ خود معاف فرمانے والا ہے، مغفرت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔
کرم فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن درود پاک درود پڑھنے والوں کی اہمیت کو بتانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سارے مخلوق میں یہ اعلان کر دیتا ہے کہ تم تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں اس درود پڑھنے والے کی بخشش کی دعا فرماؤ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل ہے احادیث مبارکہ میں، اور بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں بھی بہت سے واقعات درود پاک کو لے کر لکھا ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو دور فرماتا ہے، درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے متعلق جو ہے انشاءاللہ علمی مقام آپ کا بیان کیا جائے گا۔ یوں تو آپ کا علم جو اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو جو علم عطا فرمایا اس کو کوئی ماپ اور تول نہیں کر سکتا، اس کو اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ خود غوث اعظم فرماتے میں وہ سمندر ہوں جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو لہذا مجھ جیسے کمتر کے پاس اتنی ہمت نہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق باتیں کروں۔ جو بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، جو خود غوث اعظم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے علم کی کتنی اہمیت ہے، اور ہمارے بزرگان دین اور ولیوں کے سردار حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے، جہاں آپ سب سے بڑے جو ہے ولی ہے، ولیوں میں سب سے اونچا آپ کا مقام ہے، وہیں پر آپ بہت بڑے مفتی بھی ہے اور وہیں پر آپ بہت بڑی عالم دین بھی ہے۔ تو آج انشاءاللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کے مطابق کچھ باتیں آپ کے سامنے جو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک کی طرف آ جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں علماء کرام کی تعریف کو بیان فرمایا۔ قرآن و احادیث اگر آپ پڑھیں گے تو علم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیتیں قرآن پاک میں نازل فرمائی ہیں تاکہ بنیاد سمجھ آئے۔ قرآن اور حدیث ایک ذریعہ ہے دین سمجھنے کا، اللہ تک پہنچنے کا۔ تو سب سے پہلے قرآن کی آیت جو سورہ زمر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ اے محبوب کہہ دیجئے، یا غور سے سنیے یہ باتیں جو ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کے لائق بھی ہے۔ اے محبوب آپ یہ کہہ دیجئے کہ علم والے اور ان پڑھ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والے اور نہیں جاننے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یا اس آیت میں یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ عالم کا مقام، علم والوں کا مقام اللہ تعالیٰ نے بہت بلند عطا فرمایا ہے، لیکن وہاں پر یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے جو یہ ہمیں کانسیپٹ دیا جاتا ہے، ہماری سوچ کو بنا دیا جاتا ہے معاذ اللہ کہ سب اللہ کے یہاں اللہ کے بندے سب برابر ہے، تو کوئی بندے یہ سب برابر ہے جو یہ لفظ بول کر ہمارے ذہنوں میں اللہ کے نیک بندوں کا مقام اتارنا چاہتے ہیں، انبیاء کا مقام کو اپنے ذہنوں میں معاذ اللہ ہمارے اندر وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ آیت میں تو خود اللہ فرماتا ہے کہ علم والے اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے بندوں کے مقام کو بتایا قرآن کی اس آیت میں کہ علم والے اور ان پڑھ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جہاں ساری مخلوق کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، سارے بندوں کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو وہیں پر اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کا مقام اور ہوتا ہے، اللہ کے نافرمان اور بندوں کا مقام الگ ہوتا ہے۔ تو سب برابر ہے یہ کہنا غلط ہے۔ اللہ نے درجے رکھے انسانوں کے اندر بھی، مرتبے رکھے اللہ نے رکھے ہیں، تو سب برابر ہے یہ کہنے کا جو ہے
بولے غوث اعظم وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، غریب نواز وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، یہ کہہ کر ہمارے ذہنوں میں بزرگان دین کے خلاف وسوسے ڈالا جاتا ہے کہ سب برابر نہیں ہوتے، اللہ نے درجے رکھے۔ اگر اپنی عقل کے طور سے بھی یہ سوچا جائے تو آپ کو عقلی طور پر، یہ تو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سب برابر نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات، اگر ہم اپنے عقل سے سوچا جائے کہ کیا سب برابر ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو آپ غور کریں کہ باپ بھی انسان ہے اور بیٹا بھی انسان ہے، دونوں بھی انسان ہے، انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو آ کر گالی دے یا اسے ارے دورے سے بات کرے یا ہاتھ گلے میں ڈال کر چلنے لگے تو لوگ اس کو ادب والا کہیں گے یا بے حیا کہیں گے؟ یقیناً آپ کہیں گے کتنا بے ادب بیٹا ہے، کتنا بے حیا بیٹا ہے جو اپنے باپ کا مقام نہیں جانتا، باپ کا مرتبہ نہیں جان رہا۔ تو اگر کوئی یہ کہتے ہیں بھائی دونوں تو انسان ہے نا، بیٹا بھی انسان ہے باپ بھی انسان ہے، تو انسان ہے اس میں سب برابر ہے اللہ کی بارگاہ میں، ایسا نہیں۔ تو لوگ کہیں گے ایسا نہیں ہوتا، یقیناً باپ اور بیٹا دونوں انسان ہیں، لیکن باپ کا مقام اور ہے، بیٹے کا مقام اور ہوتا ہے، یہ درجے اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ اسی طرح باپ بیٹا ہونے میں تو انسان ہے، درجے میں الگ الگ، رتبے میں الگ الگ ہے۔ باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، باپ کے سامنے، باپ کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ وہ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، تو ان کا مقام اور ہے کہ اللہ اس کے رسول نے بتایا۔ ہم یہ لوگ کون ہوتے ہیں کہ یہ کہنا کہ سب انسان اللہ کی بارگاہ میں برابر، ایسا نہیں، اللہ نے درجے رکھے انسانوں میں، مقام و مرتبے رکھے ہیں۔ اسی طرح جس طرح گناہ گار کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کا مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ اولیاء اکرام، یہ بزرگان دین اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندے ہیں۔ خیر بات بہت دور چلے جائے گی، میں آپ کو علم کے متعلق یہ آیت کے مطابق سمجھا رہا۔ اللہ فرماتا ہے جاننے والے یعنی علم والے اور ان پڑھ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت سورہ زمر کی ہے 24ویں پارے میں، اور آیت نمبر 9 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اب آپ غور کریں، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں آگے چل کر بتاؤں گا یہ کتنے بڑے امام ہیں۔ امام محمد غزالی، انہوں نے دین کو اتنا فائدہ پہنچایا ہے، اتنی خدمت کی ہے دین کی کہ 505 ہجری میں یہ دنیا سے گئے ہیں، لیکن آج ان کے دنیا سے جا کے 1000 سال ہو گیا ہے، پھر بھی آج تک آپ کی لکھی ہوئی کتابوں سے لوگ پڑھ کر دین سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں اندازہ اگر 1000 سال ہو گیا ہے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے جا کر، پھر بھی آج تک لوگ ان کی کتابیں پڑھ کر دین کو سمجھ رہے ہیں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی مزار، جن کی درگاہ شریف بغداد میں موجود ہے، اور یہ امام محمد غزالی نے بہت سی کتابیں آپ نے دین کی خدمت کے لیے لکھی ہے۔ ان کتابوں میں مکاشف القلوب ایک کتاب کا نام ہے، کیمیاء سعادات ایک کتاب کا نام ہے، اور احیاء العلوم ایک کتاب کا نام ہے، منہاج العابدین ایک کتاب کا نام ہے، اور کتنے نام آپ بتاؤں، بہت سی کتابیں آپ نے لکھ کر دین کی بڑی خدمت کی ہے۔ تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سنتے ہی جو اہل علم ہے، جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں، مدرسوں میں پڑھنے والے، وہ جان جاتے ہیں کہ کتنی بڑی شخصیت ہے، کیونکہ بیان ریکارڈ ہوتا ہے تو میں ریکارڈ میں بھی بیان رہ جائے، تاکہ ہم جو بات کر رہے ہیں بالکل اٹھٹک یعنی مضبوط بات بتاتے ہیں آپ کے سامنے، کوئی ایسا نہیں کہ سنا سنی بات آپ کے سامنے لا کر رکھ دی۔ تو اس لیے یہ سارے حوالے اور کون بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، یہ بھی آپ کو بتانا ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں آپ کو پہلے علم کا مرتبہ بتا رہا ہوں، اہل علم کو اللہ پاک نے کیا مقام دیا، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ علم کے کیا فائدے ہیں، پھر غوث اعظم کی بارگاہ میں ہم چلیں گے۔ سر یہ علمی بات آپ سمجھیں گے آسان کر تو پھر آگے اب کی بات آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دور میں بہت بڑے پروفیسر بھی تھے، یعنی آج سے 800-900 سال پہلے کچھ لوگ عقلی طور پر قرآن پر، حدیث پر اعتراض کر رہے تھے، کہ وہ جب قرآن اور حدیث پر اعتراضات کر رہے تھے، ایسے دور میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان فلسفیوں کو جواب دے کر خاموش بٹھایا۔ یعنی عقلی طور، اگر ہمارے دین کو، قرآن حدیث کو اگر کوئی بندہ عقلی طور پر بھی سمجھنا چاہے وہ سمجھ سکتا ہے،
ورنہ جو ایمان والے ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، جب وہ قرآن حدیث کی بات سنتے تو سر بھی جھکا لیتے اور دل بھی جھکا لیتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ہوتے نا، ہر بات اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو عقلی طور پر بھی دین سمجھ سکتے۔ تو امام محمد غزالی کے دور میں کچھ لوگ یہود اور نصارہ ایک فتنہ پھیلا دیے تھے کہ اسلام میں عقلی خرابیاں نکالنے کی کوشش کی تھی، تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں ان تمام لوگوں کو جواب دیتے ہوئے اہل ایمان کے عقیدے کو اور اسلام کو زندہ کیا تھا۔ تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سننا غور سے یہ باتیں، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا حضور انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ تو آپ فرماتے دیکھو، اگر غور سے دیکھا جائے، آپ بھی غور کریں، انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، حیوان اور انسان میں صرف ایک چیز کا، اور وہ ایک چیز کا کیا فرق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن وہ ایک چیز کو اگر چھوڑ دیں تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جیسا کہ انسان چلتا ہے تو جانور بھی چلتا ہے، انسان کھاتا ہے تو جانور بھی کھاتا ہے، بلکہ ہم سے زیادہ چوپایا بیل گائے وغیرہ انسان کی خوراک سے زیادہ ان کی خوراک ہوتی ہے، اور اگر ہم سوتے تو جانور بھی سوتا ہے، ہم جو ہے چلتے ہیں تو جانور بھی چلتا ہے۔ اگر ہمارے اندر شہوت رکھی گئی ہے جس سے ہم نکاح کرتے ہیں اپنی بیوی کے قریب ہے، تو ایک پرندہ ہے چڑیوں میں، اس پرندے کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اگر حیات الحیوان کتاب ہے تو اس کو پڑھیں گے، اس پرندے کو شہوت کو اگر آپ دیکھیں گے تو انسانوں سے زیادہ اس پرندے کے اندر اللہ نے شہوت رکھی۔ تو ہر چیز ہمارے اندر جو ہے انسانوں کے اندر بھی، کھانا پینا، چلنا پھرنا، شہوت کا، تو دانت کا، زبان کا، آنکھوں کا، کانوں کا۔ ہاں ایک چیز انسان اور حیوان میں فرق کر دیتی ہے کہ انسان کیا، حیوان کے اندر علم نہیں، عقل نہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، عقل عطا فرمایا۔ تو علم کتنی بڑی، اگر یہ ایک چیز نہ رہے، انسان کے اندر علم نہ رہے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جو آج ہو رہا ہے، آج جو چل رہا ہے، لوگ برسوں برس نمازیں پڑھ لگے ہیں لیکن نماز کو سیکھا نہیں تھا، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اور روزہ کیسے رکھنا ہے، کب سے شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، یہ سارے مسئلے ضروری تھے، صرف ایک عالم کو معلوم کرنا نہیں تھا بلکہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو معلوم کرنا ضروری تھا۔ اگر مجھے ایک بات بتائیے، بڑے سے بڑے اگر میں بٹھا دوں کسی شخص کو جو بڑا دانش مند ہو، بڑا عقل مند ہو، بڑا ہوشیار آدمی ہو، اور اس کو بٹھا کر میں پوچھوں گا کہ جناب بتائیے زمین کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے، تو وہ ایک سے ایک بات بتائے زمین کو لے کر۔ آسمان کے بارے میں کچھ بتائیے تو آسمان کے بارے میں بتائے گا کہ سائنس یہ کہتی ہے، تاروں کے بارے میں یہ کہتی ہے، چاند کے بارے میں یہ کہتی ہے، سورج کے بارے میں یہ کہتی ہے، زمین کے بارے میں یہ کہتی ہے، پہاڑوں کے بارے میں یہ کہتی ہے۔ سائنس پڑھے ہوئے انسانوں سے اگر پکڑ پوچھے تو ایک ایک بات بتائیں گے، لیکن میں اگر ان سے ایک سوال کر دوں کہ جناب ٹھیک ہے بتائیے کہ اللہ ہے تو اللہ کو ایک ماننا کیسا ہے، اللہ کی صفات کا معاملہ بتائے، اللہ کی ذات کے بارے میں بتائے، تو وہ بندہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی سائنس پہ اتنا پڑھ لیا کہ تمہیں کون سا پتا کیا فائدہ دیتا ہے یہ معلوم ہو رہا ہے، اور زمین آسمان میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو جس سے انسانوں کو فائدہ ہو تو معلوم کر چکے ہو، لیکن اللہ کے بارے میں اگر کوئی کافر بھی آپ سے پوچھ لے، آج مسلمان کہانی ہو گیا علم سے دور، اگر کوئی مشرک اور کافر بھی پوچھ لے نا کہ اللہ ایک ہے تو کیسے ہے، اور اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، تو اللہ ماشاءاللہ یہ صرف علماء ہی جواب دیں گے، جبکہ یہ جاننا اللہ ہے، ایک ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، یہ جاننا صرف کئی مدرسے کے مولانا کو ضروری نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو فرض تھا۔ اللہ کے بارے میں جاننا، فرشتوں کے بارے میں جاننا، جنت کے بارے میں جاننا، دوزخ کے بارے میں جاننا، آخرت کے بارے میں جاننا، اور جو ہے تقدیر کے بارے میں جاننا، تمام نبی اور رسولوں کے بارے میں جاننا، یہ تو ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو جو بندہ یہ ضروری باتوں کو علم حاصل نہیں کرتا اور اپنے آپ کو کتنا بڑا جو سائنسدان، سائنٹسٹ، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو کتنا بڑا سائنٹسٹ بتا لے، اور چاہے وہ ایم اے بی اے ہو جائے تو ایم کام بی کام کچھ بھی پڑھ لے لیکن وہ اسلام میں ناکام نظر آتا ہے۔ یہ حال ہمارا ہو گیا۔ تو علم جو ہے نا، اس لیے اللہ فرماتا ہے اہل علم اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے، ان کے رتبے اللہ پاک نے رکھے ہیں۔ اب
امام محمد غزالی کتنی پیاری بات بتائی، انسان اور جانور میں فرق علم کا ہے۔ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ علم کا ہے۔ جو علم انسان کے اندر ہے تو جانور سے زیادہ کوالٹی انسان کے اندر ہے۔ اب جو بندہ ہے بغیر علم کے نمازیں پڑھتا ہے تو آج وہ دور چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے بتانے سے ہمارے نبی سب جانتے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن یہ ڈائریکٹ دن تاریخ سال یہ حضور نے نہیں بتایا۔ نہیں بتایا اس کا مطلب یہ نہیں ایک کہ اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے، جانتے تھے، بس اللہ کا حکم تھا، آپ نے بتایا نہیں۔ ورنہ ہمارے نبی اللہ کے بتانے سے کون سی تاریخ 2023 چل رہا ہے، ہمارے کا 2024 چلے گا، تو کون سی تاریخ، کون سے سال، کون سے علاقے، کون سے دن میں قیامت آئے گی، اللہ کے بتانے سے ہمارے نبی سب جانتے ہیں، لیکن سرکار نے بتایا نہیں۔ ورنہ بتا دیتے تو اب مثال کے مثال دے رہا ہوں میں، اگر حضور یہ بتا دیتے کہ 2050 کا قیامت آئے گا، مثال دے رہا ہوں، نہیں بتانا بھی ایک فائدہ ہمارے لیے۔ اگر حضور بتا دیتے، بتا سکتے ہیں، اگر بتا دیتے کنفرم تاریخ کہ 2050 میں آئے گی، جمعے کا دن ہوگا، محرم کا مہینہ ہوگا، اب بندہ بولے گا ابھی تو 2023 چل رہا ہے، 2050 کو بہت دن باقی ہے، ابھی بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں نمازیں پڑھ لیں گے، تو ایک بندے کے اندر سستی آ جاتی، کاہلی آ جاتی۔ تو لہٰذا حضور نے بتایا نہیں، جانتے سب تھے، بولی سبحان اللہ۔ کیونکہ وہاں بھی بدعقیدہ جو ہے نا یہ باتوں میں آ کر کہتے ہیں کہ نبی کو قیامت کا علم نہیں تھا۔ ارے بھائی قیامت کے بارے میں جانتے تھے، بتایا نہیں۔ ہاں قیامت کے کچھ آثار، قیامت آنے سے پہلے اس کے کچھ آثار حضور نے بتایا جو آج پورے ہو رہے ہیں، جس کو قیامت دیکھتے ہیں۔ قیامت کے آثار میں جو بہت سی باتیں ہمارے نبی نے بیان فرما، وہ بہت سی باتیں آج ظاہر ہو گئے ہیں، کچھ ابھی باتیں ظاہر ہونا باقی ہے۔ تو چھوٹے نشانیاں، بڑے نشانیاں جو حضور نے بیان فرمایا تھا، ان میں سے ایک نشانی قیامت کی حضور نے بیان فرمائی تھی۔ آپ تمام جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ بھی اس کو غور کریں، سمجھے، آپ دیکھیں زیادہ تر آج بھی یہ ہو رہا کہ وہ کون سی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ایک بندہ قیامت کے قریب ایک بندہ نماز پڑھے گا 60 سال کی عمر تک۔ کتنے سال کی عمر تک؟ جو سمجھیے 14 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس پر نماز عبادتیں فرض ہو جاتی ہے۔ جو نابالغ بچے تو ان پر کوئی فرض نہیں ہوتا، لیکن جو بچے بالغ ہو جاتے ہیں ان پر نماز عبادتیں فرض ہو جاتی ہے۔ تو 14 سال پکڑ لیجئے، 13 سال یا 14 سال پکڑ لیں، 14 سال کی عمر سے بندہ 60 سال کی عمر تک نمازیں پڑھ رہا ہے 5 ٹائم پہ، 60 سال کی عمر تک۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ ایک بندہ 60 سال کی عمر تک نمازیں پڑھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ جب پوچھا گیا صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں 60 سال کی عمر تک بندہ نماز پڑھا ہے، اس کی نمازوں کو اللہ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ اس لیے قبول نہیں کرے گا نہ ان کو رکوع کا طریقہ معلوم ہوگا نہ سجدے کا طریقہ معلوم ہوگا، یعنی نماز سیکھنا ہی نہیں ہوگا۔ بس آج دیکھ لی زیادہ تر ہو گیا، کئی اللہ ماشاء اللہ ہم نے بڑی سے بڑی عمر والوں کو دیکھا ہے، نہ وہ رکوع صحیح کرتے ہیں، نہ ان کو رکوع کا طریقہ پتا ہے، نہ سجدے کا طریقہ پتا چلا ہے، چہرے پہ داڑھی سفید ہو گئی۔ میں نوجوان بچوں کی کیا بات بتاؤں کہ آج تک دین کی جو ضروری باتیں تھیں وہ سیکھ نہیں سکے، وہ نہیں جان سکے، علم کی کمی۔ تو مجھے بتائیے کہ پھر ایسے میں جانور میں فرق کیا ہوگا؟ جو ضروری سی باتیں تھیں، جو ضروریات زندگی سے تعلق تھی، وہ ہم سیکھ نہیں پا رہے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم تو کلمہ برابر نہیں جانتے، اس کا معنی اور مطلب برابر نہیں جانتے۔ یہ دور چل رہا ہے مسلمانوں، جو قیامت کی نشانی میں حضور نے فرمایا تھا کہ لوگ نمازیں پڑھیں گے، اللہ کی نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا، کیوں کہ وہ سیکھیں گے نہیں، علم حاصل نہیں کریں گے۔ تو علم حاصل کرنا صرف ایک مولانا، مدرسے کے مولانا یا مفتی کے لیے ضروری نہیں ہے، ہر مسلمان اور مرد اور عورت پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کو پتا چلے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اتنا علم آپ تمام جتنے بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، سب کو سیکھنا ضروری ہے۔ نہیں سیکھو گے تو گناہ لکھا جائے گا، ڈیلی کا گناہ لکھا جائے گا۔ تو جو ضروری باتیں ہیں اللہ کے متعلق، رسولوں کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، جنت کے متعلق اور دوزخ کے متعلق، نماز کے متعلق، میں اس لیے اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ عبادت یعنی نماز پڑھنے سے نہیں بلکہ سیکھنے سے نماز پڑھا جاتا ہے۔
نماز سیکھ کر پڑھتے اور دیکھ کر نہیں، سیکھ کر. آج ہمارے والد ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھتے ہیں مسجد میں کون آ رہا ہے کب آ رہا ہے. جو بچہ برسوں سے ابا کو دیکھ رہا ہے، خالی ابا جمعے کو جاتے اور کوئی نمازوں میں نہیں جاتے، تو بچہ کہاں نمازی بنے گا کہاں سے؟ مجھے بتایا. کیونکہ بچوں کی مزاج کیا ہے، بچے مدرسے اسکول میں بعد میں سیکھتے ہیں، گھر میں پہلے سیکھتے ہیں. تو ہمارے گھروں کہا گیا ہے کہ باپ خود بیٹھا ہے نماز ہو رہی ہے اور وہ تو ٹی وی کا ویلیو بھی کم کرنا نہیں چاہتا. اب جو ہے ایسا ماحول بنتا جائے گا تو پھر بچے دین سے دور نہیں تو اور کیا ہوگے. اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے. کم سے کم ہمیں بھی ابھی بھی موقع ہے کہ ہم اپنے آپ پر بھی نظر رکھیں، اپنی اولاد پر بھی نظر رکھیں. تو علم جو ہے اس سے عقل روشن ہوتی ہے. ایک بندہ بڑا ہوشیار ہے، ہوشیار کیسے؟ اپنے بڑا عقل مند ہے، بڑا اس کے پاس عقل ہے. تو مجھے ایک بات بتائیے، عقل کو جس طرح بدن کو سیدھا راستہ عقل دکھاتی ہے، صحیح راستہ، اور اسی جس طرح بدن کو باڈی کو ہمارے سیدھا راستہ عقل دکھاتی ہے، اسی طرح عقل کو سیدھا راستہ علم دکھاتا ہے نا. علم ہو تبھی تو عقل کا بات کریں. آپ کو علم نہیں ہے کسی بات کا تو آپ اپنے عقل سے کیسے اندازہ لگائیں؟ کوئی بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے. علم ہوگا تو عقل بھی روشن ہوتی ہے. لہذا اس لیے قرآن میں اللہ سورہ زمر میں فرما رہا ہے کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ آیت مبارکہ. اب دیکھیے علماء کا مقام، اہل علم کا مقام اللہ تعالیٰ نے بہت بلند رکھا ہے. یہاں میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہر مسلمان کو جتنے آپ بیٹھے یہ بات کو پیغام پہنچائے، خود بھی عمل کرو دوسروں تک پہنچائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر مسلمان مرد عورت کو حافظ بننا ضروری ہے، عالم بننا ضروری ہے، نہیں، بلکہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اتنا تو ضروری ہے، اتنا تو ضروری ہے، فرض ہے، انتہائی ضروری چیزیں ہیں. اگر آپ بولیں کہ مولانا ہمارے پاس موقع کہاں ہے، وقت کہاں ہے علم حاصل کرنے کا، ہم تو صبح جا کر شام میں ڈیوٹی سے آتے ہیں. میں نے کہا دیکھو جناب، آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، بہت سے ایسے ذریعے جس کے ذریعے سے جو بچے کاموں پر جاتے ہیں نا صبح سے شام تک، جو مرد حضرات کاموں میں بزی رہتے ہیں، ان کو بھی بہت سے ایسے ذریعے مل گئے ہیں. ایسے سنی کلاسز انٹرنیٹ کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں کو ضروری باتیں سکھایا جاتا ہے. تو وقت نکالے، انٹرنیٹ فون کا زمانہ ہے. فون تو آج کے جو پڑھا لکھا بھی نہ ہو، بالکل ان پڑھ ہو، وہ بھی اچھی طرح سے فون چلانا جانتا ہے. کیونکہ فون میں کیا ایپ ہوتے ہیں، کیا ویب سائٹ ہوتی ہے. تو کئی ایسے ویب سائٹ انٹرنیٹ پہ بھی ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو وقت نہیں مل رہا تو آپ رات میں کبھی بھی آئے 15 منٹ وقت نکالے دین سیکھنے کے لیے، آدھا گھنٹہ نکالے دین سیکھنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں اتنا وقت تو نکال سکتے ہیں آپ. جو بندہ کتنا بھی بزی ہو، روز کا آدھا گھنٹہ نکالے. ورنہ روڈیوں، پہلوانوں، سود خوروں کے ساتھ تو ہم گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں، پوری رات ہوٹلوں پر چبوتروں پر بیٹھ جاتے ہیں. اور شرم ہے ایسے مسلمانوں پر جو علم سیکھنے کے لیے آدھا گھنٹہ نہ نکالے. تو انٹرنیٹ کے ذریعے سیکھیے. اگر انٹرنیٹ کے بارے میں کچھ جو ایسی ویب سائٹ کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں جہاں آپ کو قرآن پڑھنا سکھایا جائے گا، کیونکہ انٹرنیٹ پہ آپ کھولیں گے تو کئی وہابی بھی ہے، وہاں پر بھی آپ کا ایمان لوٹنے والے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے بھی آپ کے ایمان اور عقیدے کو لوٹنے کے لیے وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے کئی سائٹ میں خود انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا جس پر آپ جا کر علم دین گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں. آپ کو زیادہ کوشش نہیں، آپ کے ذہنوں کے مطابق سمجھائیں گے، قرآن آپ کو سکھائیں گے انٹرنیٹ کے ذریعے. اگر انٹرنیٹ کے ذریعے سیکھنا نہیں ہے تو آپ ایسے محفلوں میں آئیے، ایسی جگہ سنی علماء کا بیان سننے کے لیے وقت سے پہلے ٹائم نکالے جہاں جمعہ کا خطاب گھنٹہ بھر ہوتا ہو اور جہاں آپ کو دین سکھایا جاتا ہو. ایسی محفلوں کو اٹینڈ کریے جہاں جیسے کہ ہمارے پاس الحمدللہ مسجد میں ہر اتوار کو صبح 10 بجے سے ظہر کی نماز تک محفلیں جو ہوتی ہے جس میں کچھ اہم ٹاپک بزرگان دین کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کچھ اہم باتیں سکھایا جاتے ہیں، فرض علوم کو سکھایا جاتا ہے. تو ایسے محفلیں اگر بچے اٹینڈ کر لیں گے اتوار کے دن تو عموماً سب کو چھٹی ہوتی ہے، بس نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے. صبح 10-11 بجے آ گئے اس مسجد میں، ظہر تک کچھ باتیں سیکھ لیے یا ہمارے تعلق علماء سے رکھ کر دین کو سیکھے، سیکھ کر عبادت کرے. پھر دیکھیں جو بندہ سیکھ کر عبادت کرتا ہے ان کے چہروں پر بھی نور آتا ہے، پھر ان کی عبادت میں بھی اللہ لذت عطا فرماتا ہے. تو خیر یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا علم ایک نور ہے، جہالت ایک اندھیرا ہے. جہالت اندھیرا ہے. مجھے بتا ایک بندہ اندھیرے میں ہے
اور اس کو روشنی چاہیے. جب روشنی ڈالیں گے تو راستہ نظر آئے گا نا. اندھیرے میں راستہ نظر نہیں آتا. تو آپ ہیوے پہ کوئی بندہ گاڑی چلا رہا ہے اور لائٹیں بند کر کر چلائے, جنگل کا علاقہ اور اس کو راستہ کا نظر آئے گا, وہ تو کہیں نہ کہیں ٹکر مار دے گا. تو اسی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اندھیرا ایک جہالت کی طرح, جب تک آپ جاہل رہیں گے. آپ سمجھ رہے کئی ایسے لوگ ہیں میرے پاس آتے کہ وہ سمجھ رہے حضرت ہم تو نماز پڑھ رہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا چلیے بھائی نماز کتنے سال سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ اتنے سال سے پڑھ رہے ہیں. چلے نماز کے فرائض بتائے, واجبات بتائے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. وضو کے فرض نہیں معلوم, غسل کے فرائض نہیں معلوم. پھر وہ کتنے سال سے غسل بھی کر رہے ہیں, وضو بھی کر رہے ہیں. جب ہم نے طریقہ ان کا سنا کہ تم غسل کیسا کرتے ہو, جب طریقہ سنا تو ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایک بابا کی اتنی عمر ہو گئی جن کو غسل کے فرائض نہیں معلوم, غسل کا طریقہ نہیں معلوم. تو جو بندے کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم, اس کی نمازیں کہاں تک ہوگی؟ لیکن نمازوں کی شرط, پہلی شرط طہارت ہے. اب طہارت کے مسئلے نہیں معلوم تو وہ عبادت کیا کرے گا؟ اور ایک جملہ ہمارے پاس بول دیا جاتا ہے, اللہ معاف کرنے والا. بھائی چھوڑو, اللہ معاف کر دے گا. یہ شیطان کا سوچ ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے قرآن میں اور حدیث میں حضور نے خود بیان بار فرمایا علم حاصل کرو, اور اس کے کئی ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں. تو یہ کہنا بڑا شیطانی دھوکہ ہے کہ اللہ معاف کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا تو علم حاصل کیوں نہیں کرا, اس بات پر بھی اللہ سزا دے گا. تو خدا کے واسطے پہلے علم والوں کی آپ تعریف سنیں. ہمارے یہاں اور ایک علامہ, یہ ہمارا مرض یہ ہو گیا ہے کہ ہم تو روڈیو کی عزت کرنے والے, برا نہ مانی, دور جو چل رہا ہے میں بتا رہا ہوں. روڈی گئے تو اس کی عزت ہوتی ہے, پہلوان آ جائے گلے تو اس کی عزت ہوتی ہے. بچے اس کے ساتھ روڈیوں پہلوانوں کے ساتھ فوٹو کھنچانے کے لیے تڑپتے. کوئی نامور لیڈر آ جائے تو اس کی عزت ہوتی ہے. وہی مسجد کا سنی امام, میں عزت بھی ان کی کرو جن کو اللہ نے عزت دی. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جن کو اللہ نے عزت دی اگر تم ان کی عزت کرو گے, یا سارے مسلمانوں کو حضور فرما رہے ہیں, جن کو اللہ نے عزت دی اگر تم ان کی عزت کرو گے تو اللہ تمہاری عزت کو بلند کر دے گا. اور جن کو اللہ نے ذلت دی اور تم ان کی عزت کرو گے تو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا. آج یہ ہو رہا ہے, دیکھ لیں آپ, جن کو اللہ نے عزت دی, کس کو اللہ نے عزت دی؟ مسجد کے اماموں کو اللہ نے عزت دی. تبھی تو مصلی پہ کھڑا ہے جو سنی امام ہو. حافظ قرآن کو اللہ نے عزت دی, علماء کو اللہ نے عزت دی, مفتیان کرام کو اللہ نے عزت دی. بڑے بڑے اللہ کے متقی پرہیزگار بندے اللہ نے کوئی عزت عطا فرمائی ہے, لیکن ان کو دیکھ کر تو ہم چہرہ پھیرا دیتے ہیں, ان کو دیکھ کر ہم سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے, ان کو دیکھ کر کھڑے ہونا بھی گوارا نہیں کرتے. اور دوسری طرف جن کو اللہ نے عزت رہی تھی, جو روڈی ہے, سود خور ہے, معلوم ہے کہ سود کا پیسہ چلا, معلوم ہے کہ اس کا کاروبار شراب کا ہے, معلوم ہے کہ دھوکے باز ہے, نمبر 1 پٹا باز ہے, یہاں ہمارے علاقے میں زمینوں کو قبضہ کرتا ہے, گھروں کو قبضہ کرتا ہے, پہلوان ہے, روڈی ہے, سب معلوم ہے. لیکن وہ ہمیں نظر آ جائے تو ہم تو کھڑے ہو کر اس کو سلام کرنے والے بن گئے. تو آج یہ دیکھیں پھر حدیث بھی پوری ہوئی, جن کو اللہ نے عزت دی اگر تم ان کو عزت کرو گے تو اللہ تمہارے کو ایسی جگہ رسوا کر دے گا جہاں پر تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. اللہ کے سامنے جی صاحب کے ہم ہاتھ پکڑ کر ٹھہرے رہتے ہیں. کیوں کہ جن کو اللہ نے عزت دی تم ان کو عزت دے کر دیکھو. یہ عزت دو گے تو اللہ تمہاری بھی عزت کو لاز رکھے گا. بولے محبت سے سبحان اللہ. تو علماء اکرام کی محبت ادب, کیونکہ یہ علماء اکرام جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے. ابھی میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جاہل اور ان پڑھ یعنی علم والا اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. علماء کا مقام کچھ اور ہے. اب دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روز عصر کی نماز کے بعد سمندر پر ایک تخت بچھایا جاتا ہے. غور سے سنی حدیث پاک کو, ہر روز عصر کی نماز کے بعد سمندر پر ایک تخت بچھایا جاتا ہے. اس تخت پر ابلیس آ کر بیٹھتا ہے, شیطان. اور اس تخت پر ابلیس آ کر, یہ حدیث ہے, کوئی قصہ کہانی نہیں ہے جو آپ سنیں گے کہ مسکرائے, لیکن بات بھی سمجھے. یہ حدیث پاک ہے, اور جو ہمارے نبی بیان فرما دے وہ غلط نہیں ہو سکتا. لہذا حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ ایک تخت پر جو ہے نا بیٹھ جاتا ہے, پھر اس کے چیلے چپاٹے آ جاتے ہیں, آ کر اب ابلیس ایک ایک سے پوچھتا ہے تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا. ایک
اس کا چیلا کھڑا ہو کر کہتا ہے، حدیث کے الفاظ دیکھیں، ایک چیلا کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میرے آقا میں نے ایک مسلمان سے زنا کروایا. وہ سوچا، دل میں سوچا کہ میرا آقا مجھے شاباشی دے گا. تو لیکن ابلیس نے کہا ٹھیک ہے تو بیٹھ جا. وہ بڑا تعجب کرا، بھائی میں نے ایک مسلمان سے زنا کا کام کروایا لیکن مجھے شاباشی نہیں ملی. مجھے بیٹھ جا بیٹھ. دوسرا کھڑا ہوا، ابلیس کا چیلا کہنے لگا آقا میں نے جو ہے ایک مسلمان سے شراب پلوایا، اس کو شراب پلایا. تو ابلیس کہتا ہے تو بھی بیٹھ جا. تیسرا کہتا ہے میں نے ایک مسلمان سے اپنی بیوی کو طلاق دلایا، لڑا دیا آپس میں. ابلیس کہتا ہے تو بھی بیٹھ جا. اچانک ایک ابلیس چیلا کھڑا ہو کر کہتا ہے میرا آقا میں نے ایک مسلمان کو دین کا علم حاصل کرنے سے روکا ہے، علم حاصل کرنے سے روکا ہے. اب ابلیس خوش ہو گیا، اب خوش ہو کر اس کو بلایا، سینے سے لگا کر بولا یہ میرا خاص چیلا ہے، شاباشی دینے لگا. تو وہ دوسرے چیلے کھڑے ہو گئے، ہم نے تو اس سے بڑا کام کیا، کسی کو شراب پلا دیا، کسی سے زنا کرا دیا، کسی کو طلاق دلا دیا، کسی کا قتل کروا دیا، ہمیں شاباشی نہیں ملی. اور یہ خالی ایک بچے کو مدرسہ جانے سے روکے، ایک مسلمان کو دین کا علم حاصل کرنے سے روکے، تو اس کو آپ شاباشی دے رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ابلیس کہنے لگا تم لوگ کو وجہ بتاتا ہوں، چلو. وہ ایک مسجد کے باہر سارے چیلوں کو لے کر چلا گیا. فجر کا وقت تھا اور یہ ساری بات پھر حدیث ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا. اب حدیث پاک غور فرمائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ ابلیس جو ہے فجر کے ٹائم ایک مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا انسانی شکل میں. ہاں یہ غور سے کیا، ابلیس کو اللہ نے یہ طاقت دی، وہ چاہے تو انسان بن سکتا ہے، وہ چاہے تو سانپ بن سکتا ہے، بچھو بن سکتا ہے، پہاڑ بن سکتا ہے، آگ بن سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک سیکنڈ میں دنیا کے یہ کونے سے وہ کونے جا کر بھی آ سکتا ہے. یہ ابلیس ہے. ابلیس کو ایک طاقت دینے والا کون ہے؟ سمجھ کر کون ہے؟ اللہ ہے نا. جب مردود کو اللہ اتنی طاقت دیتا ہے تو اپنے محبوبوں کو کتنی طاقت دیتا ہوگا. یہ کہنا کہ سب برابر ایسا نہیں ہو سکتا. بیٹا سیدھا بیٹھو، سیدھا ٹیکا لے کے مت بیٹھو. درد ہے آپ کو بیٹھے، کمر میں درد ہے تو بالکل بیٹھے، ورنہ میری طرف دیکھیں، کوئی درد نہ دیکھیں. بجا بجی مسجد کو جو بوڑھے لوگ ہیں اور جو بڑی عمر کے جو کسی وجہ سے ٹیکا لے کے بیٹھتے ہیں بالکل بیٹھ سکتے ہیں، بالکل بیٹھنا چاہیے، ورنہ بلا وجہ بیٹھنا ادب کے خلاف بھی ہے. پھر اگر آپ ٹیکا لے کر بیٹھیں گے، نیند کا جھٹکا لگا تو وضو ٹوٹ جاتا، تو وضو کرنا پڑے گا جا کے، یاد رکھیے. تو لہذا ابلیس جو ہے ان اپنے چیلوں کو مسجد کے باہر لے کر گیا اور لے جا کر جو ہے بولے دیکھو میں بتاتا ہوں کہ جاہل میں اور عالم میں فرق کیا ہوتا ہے. ایک بندہ اس علاقے میں، جس علاقے میں ابلیس لے کر گیا تھا، وہ ایک بندہ تھا مشہور تھا، بہت عبادت گزار، اس کو عابد کہتے ہیں. عابد کا معنی عبادت گزار شخص. عابد کا معنی کیا ہے؟ جو زیادہ عبادت، سارے محلے میں مشہور تھا یار 5 ٹکا نمازی تہجد گزار ہے. تو ابلیس نے کسی جاہل کو نہیں پکڑا، عابد کو پکڑا. اب اندازہ کرے کہ جو بہت مشہور تھا عبادت کرنے میں اور عبادت کر رہا تھا، لیکن بغیر علم کے جو برس و برس عبادت کر رہے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اب غور کرے، وہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں بتاتا ہوں کہ فرق کیا ہے. وہ عابد عبادت گزار ہے، برسوں سے عبادت کر رہا ہے. ابلیس انسانی شکل میں ان کو روکا اور روک کر کہا جناب ایک سوال کا جواب دیتے مسجد جائیے. تو اس نے کہا کہ بھائی جلدی بول، مجھے نماز کا وقت ہو رہا ہے، جلدی جانا ہے. تو اس نے کہا کہ جناب سوال یہ ہے، اپنے پاس سے ایک شیشہ نکالا اور نکال کر کہا کہ شیشہ کا جو منہ دیکھ رہے ہیں، چھوٹا سا شیشہ بوتل ہوتا ہے اس کا منہ، بولے ہاں، کیا اس بوتل کے اندر اللہ چاہا تو اس بوتل کے اس منہ سے زمین اور آسمان کو داخل کرا سکتا؟ تو اس عابد عبادت گزار نے کہا میاں اتنا بڑا زمین اور آسمان اتنے چھوٹے بوتل کے منہ کے اندر کیسے آ سکتا؟ ابلیس نے کہا بس اتنا سوال کرنا تھا، صحیح آپ نے جواب دیا، جائے. وہ چلا گیا مسجد میں. اب ابلیس کہنے لگا دیکھو یہ عبادت گزار ہے، اس کی عبادت اتنی مشہور ہے کہ سارے محلے والے جاتے ہیں کہ عبادت گزار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے. لیکن جس کو اللہ کی قدرت پر ہی یقین نہ ہو، جس کو اس کا علم ہی نہ ہو صحیح طریقے سے، وہ کہیں کہ اس کی عبادت جو یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے چھوٹے سے منہ کے اندر زمین آسمان کیسے آ سکتے ہیں.
لہذا یہ خالی جہالت پر عبادت کر رہا ہے، اس کو معلومات علم کچھ نہیں ہے. اب وہ چلا گیا، کچھ دیر کے بعد اسی راستے سے ایک عالم کا گزر ہوا، عالم دین کا گزر ہوا. جب وہ عالم دین گزر رہا تھا، ابلیس ان کو بھی روکا انسانی شکل میں آ کر کہ حضرت آپ سے ایک سوال کرنا ہے. بولے جلدی جب آپ سوال کر، نماز کا وقت ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ حضور کیا اللہ چاہ وہی سوال کہ آپ کے چھوٹے سے منہ کے اندر زمین آسمان کو داخل کر سکتا ہے؟ اس عالم دین کو اللہ کی قدرت کا علم تھا، اللہ کی ذات و صفات کا علم تھا، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں علم تھا. تو اس عالم دین نے پہلے تو لاہور پڑھا، لاہور پڑھ کر کہا کہ انسانی شیطان دکھ رہا ہے. تو یہ اللہ کے بارے میں یہ شک کرتا ہے کہ ایک بوتل کے چھوٹے کے منہ کے اندر زمین آسمان کو داخل اللہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس عالم نے جواب دیا، سنا اگر میرا رب چاہے تو سوئی کی نوک کے برابر کا سوراخ ہو تو زمین آسمان کو ادھر سے ادھر نکال سکتا ہے. اللہ کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے. تو جس کو علم ہوگا تو وہی عبادت کو صحیح طرح ادا کر سکتا ہے، جس کو علم ہوگا وہی نمازیں صحیح ادا کرتا ہے، جس کو علم ہوگا وہی اللہ پر صحیح طریقے پر ایمان اور یقین رکھتا ہے، جس کو علم ہوگا وہی جنت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں. آج پوری کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کے اندر کہ آج ٹی وی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے آج دھیرے دھیرے پوائزن زہر دیا جا رہا ہے تمہارے ایمان اور عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے. کوئی ڈرامہ بنا کر فرشتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی ڈرامہ بنا کر جنت کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی ڈرامہ بنا کر دوزخ کا مذاق اڑا رہا ہے. آج دھیرے دھیرے بچوں کے ذہنوں سے رب کا خوف ختم ہو رہا ہے، جنت کے بارے میں یقین ختم ہو رہا ہے، دوزخ کے بارے میں یقین ختم ہو رہا ہے. لیکن جس کو اللہ علم عطا فرماتا ہے پھر اللہ ان کو کبھی بھٹکنے بھی نہیں دیتا، ان کو سیدھا راستہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے حضور نے کیا مثال دی، کیا دی مثال. حضور فرماتے ہیں کہ ایک گدھا چکی لے کر پھر رہا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بڑی چکیاں ہوتے ہیں اور گدھے کو چھوڑے کو چکی لے کر اس کو رونٹ پھرتا ہے اور آٹا پیسے جاتا ہے اس کے اندر. تو ایک گدھا چکی لے کر پھر رہا ہے لیکن اس چکی کے اندر آٹا ہی نہیں، اس چکی کے اندر آٹا ہی نہیں. وہ بندہ، اس کی مثال ایسی ہے، ایک بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کو علم ہی نہیں، وہ نماز سیکھا ہی نہیں، عبادت تو کر رہا ہے علم ہی نہیں، عبادت تو کر رہا ہے علم ہے ہی نہیں. تو اس کی مثال ایسی ہے اس گدھے کی طرح جو لے کر چکی تو گھومتا رہا ہے لیکن اس میں آٹا نہیں. ایک بندہ بغیر علم کی عبادت تو کر رہا ہے لیکن ثواب نہیں مل رہا، اللہ اس سے راضی نہیں ہو رہا. تو لہٰذا جاہل اور بغیر علم کی عبادت کرنا ایمان اور عقیدے کو بھی نقصان کرتا ہے. لہذا بڑے بڑے بزرگان دین کو آپ دیکھیں، خلیفہ ہارون رشید، یہاں تک کہ صوفیہ کرام آپ دیکھیں، بڑے بڑے جاہل لوگ، چروں پر ہری پیلی ٹوپی پہننے والے. میں ہری پیلی ٹوپی کا کوئی مخالف نہیں، میں خود بھی پہنتا ہوں الحمدللہ. میں سلسلہ قادریہ سے وابستہ ہوں اور تمام جو میرے کو دیکھنے والے جانتے ہیں میں گرین لباس بڑے شوق سے پہنتا ہوں. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور یہ ہرا لباس پہننا کہاں ثابت ہے، حضور نے تو سفید پہنا تھا. میں نے کہا دیکھو بھائی، یہ جو گرین لباس ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے یہ جنتیوں کا جوڑا. جنت میں جائیں گے نا اللہ کے فضل سے تب ان کو گرین لباس پہنایا جائے گا. اور یہ جو شملے ہیں نا، پیلا کالا ہرا لال، یہ سارے شملے حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں پہنے ہیں، اس کو امامہ شریف کہتے ہیں. اور جب جنگ بدر کا واقعہ ہوا، قرآن میں ذکر ہے جنگ بدر کے واقعے میں 5000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بدر کے میدان میں بھیجا تھا. اور جب 5000 فرشتے، تو صحابہ کہتے کہ ہم نے ان کو ہرے اور پیلے شمعوں میں دیکھا. میں نے کہا یہ فرشتے بولتے ہیں یا تم کیا؟ لہذا میں آج جو ہے نا، بہت سے لوگ جو بزرگان دین کا نام لے کر اپنے آپ کو بڑا پیر ثابت کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم صرف ہرے پیلے شملے پہننے سے علم نہیں آتا ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے، علم کسی علماء کے سامنے ادب سے بیٹھنے سے آتا ہے. ایسے عالموں کا دامن پکڑو جو صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں علم سکھائے، پیسے کے لیے نہیں، دولت کے لیے. دیکھیں آپ پہلے دور میں ہارون رشید بہت بڑا نام ہے. ہارون رشید نے جب اپنے بیٹے مامون رشید کو پڑھانا چاہا تو وہ اس دور کے بہت بڑے عالم دین کو کہا، حضور میرا بادشاہ کا بیٹا ہے، راجا کا بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو گھر آ کر پڑھائے. تو وہ عالم دین جو علم بھی حاصل کرتے تو اللہ کے لیے، وہ کسی بادشاہ سے ڈرتے نہیں تھے.
انہوں نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں کہ آپ کے گھر آ کر پڑھاؤ، آپ اپنے بچے کو میرے پاس بھیج دیجیے۔ تو ہارون رشید نے کہا حضور ایک کام کریے، پھر میں بچے کو بھیجتا ہوں، لیکن اس کو سب بچے جانے کے بعد تنہا اس کو خاص جگہ بٹھا کر پڑھائیں کہ بادشاہ کا بیٹا بھی ہو، عام بچے بھی ایک ہی کلاس میں بیٹھے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بیٹا تو عام بچوں کے ساتھ نہ بٹھائے، کسی خاص جگہ بٹھا کر آپ جو ہے اس کو علم سکھائیے۔ ہارون رشید کی سوال پر اس عالم دین نے فرمایا تھا ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اگر تیرا بچہ آئے گا تو عام بچوں کے ساتھ بیٹھ کر علم حاصل کرے، اب بھجانا ہے تو بھجائے مولانا، یہ تیری مرضی ہے۔ آخرکار اس نے بھجا دیا۔ اب مامون رشید، ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید وہاں کا علم حاصل کرتا۔ یہ پہلے کے بادشاہ، پہلے کے جو مسلمان رہے یہ علماء سے دوستی رکھتے تھے، علماء سے محبت کرتے تھے۔ یہ راجا کا بیٹا ہے ہارون رشید، جب جا رہا تھا وہ اپنے بیٹے مامون رشید کو دیکھا کہ اپنے استاد کا پیر دھلا رہے، پیر دھلا رہے، استاد پیر دھو رہے نا تو یہ پانی ڈال رہے ہیں، جب پانی ڈال رہے یہ دیکھ رہا تھا۔ اب سپاہی سمجھے کہ راجا کو بڑا غصہ آئے گا، ہم نے تو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، یہ تم میرے بیٹے کو اپنے پیر دھلا رہے ہو میرے بیٹے کے ہاتھ سے۔ وہ نیچے اترا بادشاہ، سب تو یہ سوچ رہے تھے بادشاہ بڑا غصے میں آئے گا، وہ نیچے اتر کر کیونکہ استاد پیر دھو رہے تھے، بادشاہ کا بیٹا پانی پیر پر ڈال رہا تھا، نیچے بادشاہ نیچے اترا، سواری سے قریب آیا، بیٹے کو تھپڑ مارا اور ماں نے کہا اللہ نے تجھے دو ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ سے پانی ڈالا، دوسرے ہاتھ سے پیر دھو۔ یہ ادب کرتے تھے۔ اور ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے اس نے بہت سے علاقے فتح کیے، بہت سے علاقے، کیونکہ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے جس کو جو کامیابی میں جس علاقے میں جاتا اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتا، جس شہر میں جاتا اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتا، چاہے مصر ہو، عراق ہو، جس علاقے میں ہارون رشید جاتا وہاں کی فوج آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی، سر جھکا دیتی۔ سارے علماء کہتے ہیں اس ہارون رشید کو اللہ نے ایسا رعب اب دبدبا دیا کیوں؟ تو سارے علماء کہتے ہیں صرف اس لیے دیا کہ ہارون رشید علماء سے محبت کرنے والا، ان کی عزت کرنے والا تھا۔ دیکھیں آپ، علماء سے محبت کرنا، مسجد کے امام سے محبت کرنا، پھر اللہ ان کا رعب لوگوں پر ڈال دیتا۔ صرف ہارون رشید کو یہ مقام جو ملا ہے صرف اس لیے ملا ہے کہ وہ علماء سے محبت کرنے والا تھا، ان کی عزت کرنے والا تھا۔ اب جو لوگ پہلے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں بغیر علم کی عبادت بیکار ہو جاتی ہے، تو بغیر علم کے بابا بن جانا، پہلے تو جاہلوں کا اللہ ولی نہیں بناتا، جاہل لوگوں کو اللہ اپنا محبوب، جن کو اگر کوئی جاہل ہے، ان پڑھ ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کو میں اپنا محبوب بنا لوں تو اللہ اس کو علم لدنی عطا فرماتا ہے، پہلے اس کو عالم بناتا ہے، اس کے بعد اپنے قریب کرتا ہے۔ یہ کئی واقعات ہیں، ایک سینکڑوں واقعات ہیں، جاہلوں کو اللہ ولی نہیں بناتا۔ اب غور کرے، کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت ہم تو بابا کے پاس گئے تھے اور انہوں نے ہمارے دل کی بات بتا دی۔ میں نے کہا دل کی بات بتانا کوئی ولی ہونے کی پہچان نہیں ہے، تو کیا کھا کر آئے، کیا پی کر آئے، یہ بتا دینا کوئی ولی کی بات پہچان نہیں ہے۔ ایسا کام تو آج کے جادوگر بھی کر لیتے ہیں، آج کے سادھو سنت بابا لوگ بھی کر لیتے ہیں کہ تم کیا کھا کر آ رہے ہو، کیا پی کر آ رہے ہو۔ کئی جادوگر ہے جو آپ کے بارے میں جانتے ہیں، آپ کو بول دیتے ہیں، آپ کے ابا کا نام بتا دیں، تو کیا آپ اس کی مرید بن جائیں گے؟ نہیں، اصل پہچان ولی کی یہ نہیں ہے کہ آپ کے دل کی بات بتا دے، اصل بات ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ عالم ہوتا ہے اور دین کا پابند ہوتا ہے، وہ عالم بھی ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا، عالم ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں صوفیہ اکرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا کہہ رہے ہیں، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں جو بغیر علم کے صوفی بنتا ہے، صوفی یعنی ولی بن جاتا ہے، علم نہیں ہے، نہ اس کو نماز کے بارے میں معلوم، نہ روزے، کئی جنوں کو جانتا ہوں میں پرسنل طور پر بھی جانتا ہوں، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آج جو دور چل رہا ہے جہاں انٹرنیٹ کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے معاذاللہ ہمارے ذہنوں میں خرابی آ جا رہی ہے کہ درگاہوں سے دور رہو، بزرگوں سے دور رہو، مذاق بنایا جا رہا ہے کہ دھیرے دھیرے پوائزن دیا جا رہا ہے ہمارے نوجوان بچوں میں، غلط لوگوں کو پکڑ کر اسلام کا غلط تعارف کیا جا رہا ہے۔ آج جہاں یہ انٹرنیٹ پر اسلام کے خلاف یہ گورے بیٹھ کر سازش کر رہے ہیں، یہاں ان سے پریشانی ہے، دوسرا وہابی بدعقیدوں سے پریشانی ہے، تیسرا تو جاہل صوفی جن کو نہ نماز کے بارے میں معلوم، نہ عبادت کے بارے میں معلوم، تعجب ہے لوگ ان کے مرید بھی بنتے ہیں، آج ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ لہذا
ایسے لوگوں سے بھی مجھان رہنا چاہیے. بزرگان دین فرماتے ہیں جو بغیر علم کے صوفی بن جائے, یعنی اپنے آپ کو ولی بنے لیکن علم نہیں ہے, تو بزرگان دین فرماتے ہیں بغیر علم کے صوفی بننے والا مسخرہ شیطان ہوتا ہے. شیطان خود کتنا غلط, شیطان خود مردود لعنتی, لیکن بغیر علم کے صوفی بننے والا مسخرہ شیطان ہوگا. خدا کا اب دیکھیں صوفیوں کے بڑے امام کون ہے, سب کو معلوم ہے. جب ہم ولی کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک نام پہلے آتا ہے, وہ غوث پاک کا. بولے محمد سے پاک. صوفیوں کے امام غوث اعظم, ولیوں کے امام غوث اعظم. سارے جس طرح میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, جس طرح سارے نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو افضل اور اعلیٰ بنایا ہے, بس اسی طرح سارے ولیوں میں اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو افضل اور اعلیٰ بنایا. اب ولی کا نام لے تو غوث پاک کی بات کرنا. اب ان جاہل لوگوں کو پوچھو کہ میاں جو سارے ولیوں کے امام ہیں وہ غوث اعظم, کبھی ان کے بارے میں پڑھ, وہ پیدائشی ماں پیٹ ولی ہے لیکن علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے. بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ غوث پاک دیکھیں, مجھے بتا غوث اعظم کی ولایت پر کسی کو شک ہے؟ یعنی اللہ کے بہت بڑے ولی, اتنے بڑے ولی آج بھی پورا یقین سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, بزرگوں نے کتاب میں لکھا ہے غوث پاک کی ہم جاننے کرتے ہیں نا, کبھی ان باتوں کو پڑھے. غوث پاک کی کرامات سن کر خوش ہونے والوں, غوث پاک کی زندگی کو غور سے پڑھو کہ کس طرح غوث اعظم نے دین کی خدمت کی اور ماحول کو ایسا بنایا تھا. آپ آگے چل کر سنیں گے میری زبان سے تو آپ کا دل واقعی غوث پاک کی محبت میں سچا ہے تو آپ اش کر اٹھیں گے کہ کیسی خدمت غوث اعظم نے دین کے لیے کی ہے. اور آج بھی غوث پاک کا فیض جاری ہے. غوث علم, بعض لوگ صوفی کہتے ہیں ہمیں علم کی کیا ضرورت ہے, ہم اللہ تک پہنچ گئے, ہمیں معلومات کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا جھوٹا مسخرہ شیطان, ایسے لوگ کی باتوں میں علم حاصل کرنا. بولے ہمیں مدرسہ جانے کی کیا ضرورت ہے, ہمارے بزرگوں نے ہمیں آنکھ سے پلا دی ہے. میں نے کہا جھوٹے ہو تو, مکار ہو تو, تم بھولے بھالے لوگوں کو بھٹکا رہے ہو یہ کہہ کر کہ ہمیں تو آنکھ سے پلایا جاتا ہے, اور نہ تمہیں شریعت معلوم ہے, نہ تمہیں دین معلوم ہے, نہ تمہیں مدرسہ معلوم ہے. بولے نہیں ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں. میں نے کہا سب سے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ غوث اعظم ہے, اس میں کسی کو شک نہیں ہے. لیکن پڑھ غوث پاک کو, پڑھ. 6 سال کی عمر ہے, غوث اعظم مدرسہ جا رہے ہیں. بولا تھا محمد سے سبحان. اچھا ایک بات میں آپ کو سنو, غوث اعظم کی جب پیدا ہوئے اس وقت آپ کی ماں کی عمر 60 سال تھی. کتنے سال؟ یہ کرامت ہے غوث پاک. عمر 60 سال کی عمر میں کوئی عورت ماں نہیں بنتی, یہ ماں نہیں بنتی. لیکن غوث پاک جب پیدا ہوئے تو آپ کی ماں کی عمر 60 سال تھی. بولا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات, اب غوث اعظم پیدائشی طور پر ولی, میں آپ کو بتا رہا ہوں جاہلوں نے بچے, جاہل جہاں وہابیوں سے آپ کو بچنا ہے, جاہل باباؤں سے بھی آپ کو بچنا ہے. علم کیا چیز ہے, علماء کا مقام جانے, علم حاصل. علم ہی لوگوں کو اللہ کے قریب پہنچاتا ہے. علم ہے جو آپ کو راستہ صحیح بتاتا ہے. علم دین حاصل کرنا, میں ابھی بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے نماز کی طرح. جیسا 5 ٹائم کی نمازیں فرض ہے تو بچہ بھی جانتا ہے نا, اسی طرح حلال اور حرام کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. ورنہ وہ گناہگار ہوگا جب تک حاصل نہیں کرے گا, چاہے اس کی عمر 70 سال ہو جائے. تو 70 سال ڈیلی فرشتے گناہ کر رہے ہیں. ایک بندہ مجھ سے آ کر کہہ رہا کہ حضرت ہم تو نماز پڑھتے ہیں, کوئی گناہ بھی نہیں کرتے, پھر بھی ہمیں پریشان کیوں ہے. میں نے کہا تمہیں نماز کے فرائض معلوم, شرائط معلوم, غسل کے فرائض اور شرائط معلوم. وہ سر کو جانے لگ گئے. میں نے کہا اتنی عمر ہو گئی یہ نہیں جانتے, تو ڈیلی تو گناہ نہیں کر ہی رہے ہو. تو ہم سمجھ رہے ہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے, یقیناً ہے. ہم سمجھ رہے ہیں شراب پینا گناہ, یقیناً ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ نماز چھوڑنا گناہ, یقیناً ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ سود کرنا گناہ, بنے کا یقیناً ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ گالی دینا گناہ ہے, جھوٹ بولنا گناہ ہے, قتل کرنا گناہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن علم حاصل نہیں کرنا یہ بھی گناہ ہے. بٹھاؤ ذہنوں میں بات, یہ بات ماننا پڑے گا آپ کو کہ علم حاصل نہیں کرنا یہ بھی گناہ ہے. اب جاہلوں کو اللہ ولی نہیں بناتا, جہاں وہابیوں سے بچا جاہلوں سے بچے. سارے ولیوں کے امام غوث اعظم 6 سال کی عمر میں مدرسہ گئے اور 1 سال کے اندر پورے حافظ بھی بنے. بولے محبت سے سبحان اللہ. اور 18 سال کی عمر کے اندر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو بغداد سے 100 کلو یا 200 یا 300 کلومیٹر دور آج بھی وہ شہر ہے جہاں غوث اعظم پیدا ہوئے تھے، اس کو گیلان کہا جاتا ہے، گاف سے، اردو کا گاف سے گیلان. تو گیلان میں اب پیدا ہوئے. بغداد کہاں گیلان. اس دور میں 300 کلومیٹر دور آج بھی اگر ہم گاڑی میں بیٹھ کر گیلان جائے تو 4-5 گھنٹے لگ جائے، 300 کلومیٹر دور ہے. تو وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیلان میں 18 سال کی عمر تک، کتنے سال کی عمر تک؟ غور سے علم حاصل کس نے نہیں کیا؟ تم ولیوں کو سمجھو، دھوکہ مت کھاؤ ڈھونگیوں سے. 11 سال غوث اعظم کو سمجھے علم مقام کو. علم حاصل کرنے کے لیے غوث اعظم نے کیسی کیسی مصیبتوں کو برداشت کیا. علم حاصل کرنے کے لیے غوث اعظم نے کس طرح پریشانیوں کو اٹھایا ہے. ارے علم حاصل کرنے کے لیے غوث اعظم کس طرح بھوکے رہے، پیاسے رہے، لیکن علم حاصل کرتے رہے. بولا آپ غور کریں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر تک گیلان میں پڑھتے رہے. کیا کرتے رہے بھائی؟ سمجھ کر کیا کرتے رہے؟ ہاں، گیارہویں کرنے والوں، غوث پاک کا نعرہ لگانے والوں، یقیناً میرے غوث پاک کے وسیلے سے اللہ مشکلوں کو دور فرماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن میں غوث پاک کو سمجھو، تم غوث پاک سے محبت کرتے ہو نا. ارے بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں جانتا ضرور ہے، وہ تبھی تو محبت کرتا ہے. اب غور کرو، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر تک بغداد گیلان میں پڑھتے رہے. جب 18 سال میں گیلان کے بارے مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہو گئے، ماں کے پاس آئے. مجھے بتائیے جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو آپ کی ماں کی عمر کتنی تھی؟ 60 سال. اب 18 سال میں غوث اعظم ماں سے اجازت چاہ رہے ہیں تو ماں کی عمر کیا ہے؟ 80 سال. 2 کم 80 پکڑ لے، ٹھیک ہے 80 سال پکڑ لے. 80 سال کی بوڑھی ماں ہے غوث پاک کی ماں. بول وہاں پر سے 80 سال کی ہے. غوث پاک کے ایک بھائی تھے عبداللہ، اور غوث پاک کے 2 ہی بھائی، ماں کو دونوں ہیں. عبداللہ 18 سال کی عمر میں غوث اعظم جب بغداد گیلان میں پڑھ لیے، ماں کے پاس آئے اور ماں کے پاس آ کے کہے ماں اجازت دے مجھے کہ میں بغداد جا کر اور پڑھنا چاہتا ہوں. بولے یا سبحان اللہ. مذاق بنا کے رکھو مدرسے کو. جو مولوی ہوتا ہے وہ کیا جانے، کچھ لوگ قوالیوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں جو مولوی ہوتا ہے وہ رقص کیا جانے، وجد کیا جانے، روحانیت کیا جانے. میں نے کہا مولوی ہی اصل روحانیت کا پیکر بنتا ہے. تو غوث اعظم کو دیکھو، غوث پاک مدرسے میں 18 سال کے بعد تک پڑھنے کے بعد ماں سے اجازت گئی. ماں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا میری 80 سال عمر، تمہارا ایک چھوٹا بھائی عبداللہ بھی تو چھوٹا ہے، تمہوں کو میں کیسے بھیج دوں، تم تو میرے بوڑھاپے کا سہارا ہو، تم کماؤ گے، میرا گھر چلے گا، پیٹ بھروں گی. ماں یہ کہہ سکتی تھی، لیکن غوث اعظم کی ماں تھی نا، غوث اعظم کی ماں تھی، امام حسین کی شہزادی تھی، حسینی سید تھی. وہ جانتی تھی کربلا والوں کا صبر کیسا ہوتا ہے، وہی خون تو ان میں تھا نا. تو ماں یہ نہیں کہتی ہے کہ تمہیں کیسے بھرا 18 سال کا نوجوان بچے کو اکیلے بغداد کیسے بھیج دوں. نہیں، کہ ماں کہتی ہے بیٹا جاؤ، خوشی سے اجازت دے رہی ہے. کہا بیٹا جاؤ، جا کر خوب علم حاصل کرو، اور خوب علم حاصل کر کر جو ہے لوگوں میں دین کا کام کرو. یہ ہوتا ہے بزرگان دین جو بیٹھ کر دین کا کام کرتے ہیں. یہ نہیں صرف قوالی کر دی اور ہاتھ پیر چما کے بھیجا دیا، یہ نہیں ہے بھائی. مرید تو الحمدللہ ہم بھی بناتے ہیں، لیکن الحمدللہ ان مریدوں کو مزاج دیتے ہیں کہ کام کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. بس صرف ہاتھ اور پیر چمانا مقصد نہیں ہوتا، ارے کام کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ماں نے اجازت عطا فرمائی. 18 سال کی عمر میں ماں سے اجازت دے کر جب آپ بغداد آئے، غوث پاک 300 کلومیٹر دور پیدل سفر، اور راستے کا بڑا مشہور واقعہ کہ 40 ڈاکوؤں نے غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کی. 18 سال کی عمر میں آپ کی سچائی کو دیکھ کر جب آپ بغداد آئے، پھر ساری زندگی غوث پاک بغداد میں رہے. 90 سال کی زندگی میں آپ دنیا سے پردہ فرمایا. غوث اعظم کتنے سال؟ 90 سال کی زندگی میں نے ساری تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھا کہ غوث اعظم اپنی ماں سے اجازت دے کر 18 سال کی عمر میں گیلان سے بغداد آئے تھے پڑھنے کے لیے. گیلان سے بغداد آئے تھے پڑھنے کے لیے. کیا پھر بیچ میں غوث اعظم ماں سے ملنے گئے؟
تو ساری تاریخ کی کتاب چھان کر دیکھا، ایک بھی ایسی روایت نہیں ملی ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ غوث اعظم ایک بار گئے تھے ماں سے ملنے کے لیے، 2 بار گئے تھے ماں سے ملنے کے لیے، نہیں، بس وہ لاسٹ ملاقات تھی 18 سال کی عمر میں۔ پھر غوث اعظم گیلان سے بغداد آئے، علم حاصل کیا، پھر یہیں پر آپ رہ گئے، اور آپ کا مزار بھی آج بھی بغداد میں موجود ہے۔ آپ کی ماں کا مزار 300 کلومیٹر گیلان میں موجود ہے، بیٹا یہاں ہے۔ دین کے لیے وقف کر دیتے تھے، اللہ کے نیک بندے اپنے آپ کو وقف کر دیتے، یہ ہوتے اولیاء اللہ، یہ ہوتے ہیں بزرگان دین۔ کن گانجا پینے والوں کو ولی سمجھ بیٹھے ہیں، کن لمبے بال بنانے والوں کو ولی سمجھ بیٹھے ہیں، کن بے نمازیوں، شرابیوں، چرسیوں کو ولی سمجھ رہے ہیں، جو اپنے لمبے لمبے بال رکھ کر آپ کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، اپنے سروں پر ہرے پیلے شملے پہن کر آپ کو متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کے واسطے ایسے ڈھونگیوں سے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریے مسلمان ہو، دین کو سمجھے۔ اور بزرگان دین کی کیا درد تھا۔ غوث اعظم جب گیلان سے بغداد آئے 18 سال کی عمر میں، تب بغداد میں ایک مدرسہ تھا، اس کا نام نظامیہ تھا، اس مدرسے کا نام نظامیہ تھا، اور اس کے بڑے استاد ابو سعید مخزومی تھے۔ آپ استاد کے پاس آئے، بار وقتہ جس طرح آپ نے کبھی مدرسے گئے ہوں گے کہ استاد بیٹھا ہوتا ہے، بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، استاد جو ہے عربی صرف پڑھاتا ہے، صرف نو پڑھاتا ہے، اس کے بعد بار بار تکرار کراتا ہے آیتوں کی، قرآن کی۔ اس طرح بیٹھ کر استادوں کے سامنے بیٹھ کر غوث اعظم نے علم حاصل کیا۔ بولو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح ایک استاد بھی اکثر دیکھا ہوگا مدرسوں میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتا ہے، کہاں وہ لوگ جو مدرسوں کے بارے میں تیری نظر سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر، پیر بابا کہہ کر کہتے تم مدرسے والے کیا جانے۔ میں نے کہا غوث پاک جو ولیوں کے امام ہے، وہ ساری زندگی آپ دیکھیں، آپ پڑھ رہے ہیں، پوچھو غوث پاک سے۔ 18 سال کی عمر میں غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں مدرسے میں داخل ہوا، پڑھتا رہا، میری ماں نے جو چند پیسے دیے تھے نا، وہ تھوڑے دن میں ختم ہو گئے، لیکن بھوک پیاس ساری چیزوں کو برداشت کرتے کرتے غوث اعظم فرماتے ہیں میں پڑھتا رہا۔ بولے یا سبحان اللہ، پڑھتا۔ ایک دن غوث اعظم فرماتے کئی دن ہو گیا بھوک نہیں، کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور میرے پیٹ سے میرا نفس اندر سے آواز دیتا بھوک بھوک، کھانا کھانا، لیکن غوث اعظم علم حاصل کر رہے ہیں۔ بولے یا سبحان اللہ، کیا مصیبتوں تکلیفوں سے لوگ علماء نے، ہمارے بزرگوں نے علم حاصل کیا، آج اس علم کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے، معاذ اللہ آج ان سے دور رکھا جا رہا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کر رہا تھا، کئی دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو میں جنگل کی طرف چلے گیا تاکہ جنگلی جھاڑ کے پتے میں کچھ کھا کر، میں نے جھاڑوں کے پتے کھا کر اپنے پیٹ کی آگ کو بجھاؤں۔ جب میں وہاں گیا تو میرے سے پہلے کچھ فقراء لوگ تھے جو گرے ہوئے پتوں کو کھا رہے تھے، تو مجھے رحم آ گیا، جب یہ کھا رہے تو میں کیا کروں۔ غوث اعظم فرماتے پھر میں واپس آیا، بغداد کی بازار کے پاس ایک مسجد تھی، مسجد میں آ کر بیٹھ گیا، اندر سے مجھے بھوک کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک میرے بازو ایک اجنبی شخص آیا اور بیٹھا، پیپر کھولنے لگا، اس کے پیپر کے اندر گرم گرم روٹی تھی اور وہ کھانے لگا، اور جیسا وہ کھاتا، غوث اعظم کا صبر دیکھے، تقویٰ، غوث اعظم کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، صبر دیکھے، تقویٰ دیکھے، علم حاصل کرنے وقت تکلیفوں کو آپ کا برداشت کرنا دیکھے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب وہ کھا رہا تھا، کھا تو ہو رہا تھا، غوث پاک فرماتے ہیں میرا منہ خود بخود کھل جاتا، یعنی بھوک اتنی تھی شدت کی۔ آخر کار اس اجنبی آدمی نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کہا آئیے آپ بھی تھوڑا کھا لیں۔ جب اس نے زیادہ ضد کی، غوث اعظم فرماتے ہیں میں قریب گیا، اس کے پاس سے لے کے ایک لقمہ اٹھایا اور کھانے لگا، تو اس اجنبی آدمی نے کہنے لگا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میں گیلان کا رہنے والا ہوں، بغداد پڑھنے کے لیے آیا ہوں، گیلان کا رہنے والا ہوں، گیلان کا رہنے والا ہوں، بغداد پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اس اجنبی آدمی نے کہا میں بھی اس گیلان کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں یہاں بغداد میں کچھ کام سے آیا تھا، میں جب یہاں آیا تو وہاں گیلان میں ایک بوڑھی عورت ہے جن کا نام فاطمہ ام الخیر ہے، وہ بوڑھی عورت نے کہا تھا تم بغداد جا رہے ہیں نا، اور ہاں کہ میرے بیٹے عبد القادر کو کچھ پیسہ دے دو، بولے سبحان اللہ، میرے بیٹے عبد القادر کو یہ پیسہ دے دو جو بغداد میں نظامیہ مدرسے میں پڑھتا ہے، میں آیا بہت ڈھونڈا اور ملے نہیں ہے۔ اے نوجوان تم بھی گیلان کے رہنے والے ہو، کیا عبد القادر کو پہچانتے ہو؟ عبد القادر کو پہچانتے ہو؟ غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے کو عبد القادر کہتے ہیں،
منیر کو عبد القادر کہتے ہیں، تو وہ اجنبی آدمی کہتا ہے حضور جب سے تو آپ سمجھ رہے کیا مہمان آپ بن کر آئے ہیں، نہیں بلکہ اب میں آپ کا مہمان ہوں، میں بغداد آیا تو میرے سارے پیسے خرچ ہو گئے، بس آپ کے ماں کے دیے ہوئے پیسے باقی تھے، اسی پیسوں سے مجھے بھوک زیادہ لگی تھی، روٹی خرید کر لایا ہوں، بلکہ یہ میرے نہیں آپ کے ماں والے پیسے ہیں۔ غوث اعظم کے آنکھوں سے آنسو نکلے، کچھ پیسے اس اجنبی کو دیا، پھر غوث پاک بڑے سخی ہے، جنگل گئے، اپنے ہاتھوں سے ان فقراء لوگوں کو کھانا کھلایا جو آپ سے پہلے وہ پتے کھا رہے تھے۔ میں آپ کو اس واقعے سے سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں مسلمانوں کہ غوث اعظم علم حاصل کر رہے ہیں، کتنی تکلیفیں آپ نے برداشت کی، بھوک کو آپ نے برداشت کیا، صبر کیا، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، لیکن علم حاصل کر رہے ہیں۔ جب علم حاصل کرو، علم ہی تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہے، اور ایسے جاہلوں کے صحبت میں نہ بیٹھو۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور ایسا بھی آیا کہ جب آپ پڑھ لکھ کر عالم بن چکے، مفتی بن چکے، صرف غوث پاک کے بارے میں کہنا کہ بہت بڑے عالم تھے، میں نے کہا غوث اعظم اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی بھی تھے، بولنا محبت سے سوال مفتی۔ اور آپ دیکھیں جو فتوے بڑے بڑے بغداد پڑھ لکھ کر جب مفتی بن گئے نا غوث اعظم، تو کہیں جنگل میں جا کر 1-2 ایکڑ زمین خرید کر ایک خانقاہ بنا کر بیٹھنے گئے۔ ہاں ذرا سنیے آپ، اچھی چیز ہے جب واقعی خانقاہ سے لوگ ہیں جو جس خانقاہ سے دین کا کام ہو رہا ہے، میں ان کو سلام کرتا ہوں، میں ان پر کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا، کتنی بھی جنگل میں جا کر خانقاہ بنا کر کام دین کا کر رہے ہو، کام سنیت کا اسلام کا کر رہے ہو، سلام کیسے خانقاہ، لیکن میں ان خانقاہوں کی بات کر رہا ہوں صرف جا کر 5-5 6-6 ایکڑ مریدوں سے زبردستی چندہ وصول کر کر خانقاہ تو بنا رہے ہو، لیکن اس میں صرف کام کیا کر رہے ہو، ہاتھ چمانے کا، پیر چمانے کا، یا قوالی کا پروگرام رکھ کر مریدوں کو لوٹنے کا، بس نہ خود جاہل بیٹھے ہوئے نہ مریدوں کا حلال حرام کے مسئلے معلوم ہے۔ ارے بھائی آج کے پیر بابوں کا حال تو یہ ہو گیا ہے، جو علاقے کا سب سے بڑا سود خور روڈی ہوگا وہ بابا کا مرید نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے روڈی ہو، پہلوانوں کو بناؤ، لیکن کم سے کم تمہارے مریدی میں آنے کے بعد وہ سدھر تو جائے، وہ گناہ سے معاف تو گناہ سے چھوڑ دے۔ لیکن مرید ہو کر 10 سال ہو گیا ہے، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، لوگ کہتا ہے حضرت ہم مرید ہو، میں کس کے مرید ہے، فلاں کے مرید ہے، کتنے سال ہوا، 10 سال ہوا، 10 سال ہوا مرید ہو کر، لیکن آج تک پیر صاحب کو یہ صلاحیت نہیں ملی اس مرید کو یہ بتائے کہ بیٹا جو سود کا کاروبار کرا چھوڑ دے، حرام ہے، بلکہ تم تو پیر صاحب کو نذرانہ دے رہے ہو، لے پیر صاحب جانتے کہ میرا مرید سود کا کاروبار کرتا، ہر رات میں چھٹیاں اٹھاتا، پیر صاحب جانتے ہیں کہ میرا مرید کا کاروبار جو ہے نا لپا ڈپی کا ہے، لوگوں کے زمینیں ہڑپتا ہے، گھرا ہڑپتا ہے۔ میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیر صاحب تو نا میں سچے پیروں کی، جو سچا پیر ہے نا پھر آنکھ میں آنکھ ملا کر غلط کو غلط بتاتا ہے، وہ نہیں دیکھتا ہے۔ میں ان ڈھونگوں کی بات کر رہا ہوں کہ صرف اپنے نظرانوں پر خانقاہوں کو چلاتے ہیں، ہاتھ اور پیر چما کر۔ ایسے لوگ ملے ہیں ہمارے کو حیدرآباد میں ملے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب بولے بس ہمیں نذرانہ دو، نماز مت پڑھو، اور شرم ہے ایسے پیروں پر۔ میں پیر نہیں ہے، واقعی پیر نہیں ہے، پیر منگل والے پیر ہوتے ہیں ایسے، ورنہ پیروں کے پیر غوث پاک کے مقام کو دیکھے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 90 سال کی زندگی میں بے نمازی کے ہاتھ سے پانی تک نہیں پیا ہے۔ جو غوث اعظم بے نمازی کے ہاتھ سے 90 سال کی زندگی میں پانی نہ پیے، اور یہ پیر خوب بن بیٹھے اور اپنے آپ بے نمازی رکھے، معاذ اللہ، اللہ ایسے ڈھونگیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جامعہ نظامیہ کے بڑے مدرس بن گئے، مفتی، آپ غوث پاک کے بارے میں دیکھیں، آپ کے جیسا کوئی مفتی نہیں، جو بغداد میں اگر بڑا سے بڑا مفتی جس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا وہ غوث اعظم دیا کرتے۔ ہاں غوث پاک کی خود کرامت ذہن میں رکھنے والوں، میرے اور آپ کے غوث اعظم بڑے مفتی بھی ہیں، سمجھو علماء کا مقام۔ ایک فتویٰ آیا بغداد میں، اس فتوے میں ایک آدمی نے قسم کھائی تھی اگر میری منت پوری ہو جائے گی تو میں ایسی عبادت کروں گا، منت پوری ہونے کے بعد ایسی عبادت کروں گا اس عبادت میں پوری دنیا میں میرے علاوہ کوئی دوسرا شریک نہیں ہو، میرے علاوہ پوری دنیا میں کوئی دوسرا شریک ہے۔ اگر ایسی عبادت میں نہیں کر سکا تو میرے بیوی پر 3 طلاق۔ اب اس کی منت پوری ہو گئی، جو بندے اللہ سے منت مانگتے اس کی منت کرنا واجب ہو جاتا ہے، منت پوری ہو گئی۔ اب وہ مفتیوں کے پاس فتویٰ دینے لگا، بھائی آپ سمجھے مسئلے کو،
ایسی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی دوسرا نہ کرے. مثال کے طور پر وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی تو نماز پڑھ رہا ہوگا اسی وقت. اگر وہ بندہ درود پڑھا تو پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی اسی وقت درود تو پڑھ رہا ہوگا. وہ بندہ روزہ رکھ رہا ہے تو پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی اس دن کا روزہ تو رہا ہوگا. اب وہ سوال لے کر سارے علماء کے پاس پھرا تو سب نے کہا تو نے کیا منت مانگی؟ ایسی کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا کہ تیرے سوا کوئی دوسرا نہ کر سکے ہو. لہذا تیری بیوی پر طلاق سے کوئی نہیں بچا سکے گا. کسی نے کہا بھائی بغداد میں عبد القادر کے پاس چلے جاؤ. بولا وہاں پر سے سبحان اللہ. اب دیکھے بڑے بڑے علماء جہاں جواب نہیں دے سکتے تھے وہاں غوث پاک کا دور دیکھے. غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہاں اس کا سوال تو آسان سا جواب ہے. کہا حضور جواب کیا ہے؟ بڑے بڑے علماء نے کہا جواب نہیں ہے. کہا اس کا جواب فتویٰ یہ غوث اعظم نے فتویٰ دیا کہ تو یہاں سے مکہ چلا جا, بغداد سے فوراً مکہ چلا جا اور وہاں کے امیر سے بات کر کر کچھ لمحے کے لیے کعبے کو خالی کرا دے اور 7 بار طواف کر لے کیونکہ ساری دنیا میں کعبہ ایک ہی ہے. بولا وہاں پر سے اب تو کعبے کا طواف کر رہا ہوگا 7 بار پوری دنیا میں, ساری دنیا میں تو کوئی دوسرا کعبہ ہے نہیں اور کعبے کا طواف کرنا بھی عبادت ہے. لہذا غوث پاک اتنے بڑے مفتی علم ایسا غوث پاک کا. اور یہ آج بابا لوگ کہتے ہیں بھائی عالم کو کیا معلوم ہے, ہم طریقت والے ہیں, ہاں وہ شریعت والے ہیں. ابھی سارے ولیوں کے امام غوث اعظم ہے. ابھی میں ایک بات سنا رہا ہوں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. اچھا دیکھیں غوث اعظم کا جو دور تھا ذرا بڑی مہربانی, سستی آ رہی ہے تو اس کو ختم کرے, کاہلی آ رہی تو ختم کرے, اپنے آپ کو بولیے ڈانٹے یار تو پہلوانوں روڈیوں کے ساتھ بیٹھتا تھا, آنکھ بھی بند نہیں ہوتے, ہاتھ بھی نہیں ہوتے. خدا کے واسطے اب مسجد میں بیٹھے چہروں پر اداسی نہ لائے, یہ چہروں سے یہ بازی پہ ثابت کرے کہ ہم سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیں غوث پاک کا جو دور تھا نا اس دور میں غوث اعظم کے دور میں آج سے 800 سال پہلے بڑے بڑے علماء کا دور تھا. ایسا نہیں ہے, امام محمد غزالی اس دور میں تھے جن کا علم ایسا, میں بھی بیان کی شروعات میں بتایا امام محمد غزالی اتنے بڑے عالم فلسفی گزرے ہیں جنہوں نے اس دور میں امام محمد غزالی کے دور مبارک غوث پاک کا دور ایک ہی. یہ سمجھیے کہ 505 ہجری میں امام محمد غزالی پردہ فرمائے اور ساری زندگی امام محمد غزالی. کون ہے امام محمد غزالی؟ آپ کے دور میں ایک فتنہ ہوتا تھا, ہر بات کو لوگ عقل سے توڑنے لگے. اللہ ہے عقل سے سب کو. اللہ نے محمد رسول اللہ ہی کو نبی کیوں بنا؟ عقل سے بولو, اور کو بھی نبی بنانا چاہیے تھا. عجیب عجیب سوالات لوگ کر رہے ہیں. فرشتے ہیں تو عقل سے بتاؤ, قرآن حدیث نہیں مانیں گے, عقل سے بتاؤ. فرشتے ہیں تو عقل سے بتاؤ, جنت ہے تو عقل سے بتاؤ, آسمان میں دروازہ ہے تو عقل سے بتاؤ. ہم عقل سے مانیں گے, قرآن حدیث کو نہیں مانیں گے. لوگ یہ ایسا فتنہ بو دیا تھا تو سارے بغداد میں لوگ دھیرے دھیرے اسلام سے جو آج ہو رہا ہے اچھا دھیرے دھیرے ہمارے پاس سر کی ٹوپی ختم ہو رہی ہے. پہلے تو ہے نا سر سے ٹوپی ختم ہو رہی ہے. پہلے دور تھا کہ ہمارے علماء کا جن کے سر پر ٹوپی نہیں ہوتی, اگر دولہا بھی ہو تو اس کا نکاح نہیں پڑاتے. آج سمجھ میں آیا تھا کہ آج ٹوپی دھیرے دھیرے سمجھ کوئی بڑی بات نہیں مگر ٹوپی کے چلے جائے. میں نے کہا دھیرے دھیرے ٹوپی ختم کر رہے, چہرے سے داڑھی ختم کر رہے, پھر سے اسلامی لباس ختم کر رہے. بس یہ پوائزن ہے, زہر دیا جا رہا ہے دھیرے دھیرے اسلام کے خلاف دشمنی. آج سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے علماء جن کے سر پر ٹوپی نہ ہو اس دلہے کا نکاح نہیں پڑھاتے تھے. اتنی سختی کرتے کیوں تھے؟ کرتے اس لیے تھے کہ مسلمان اسلام سے مضبوطی سے وابستہ رہے. یہ پہچان تھی ہمارے. آج دھیرے دھیرے ہمارے اندر سے ختم ہو رہا ہے تو ہم اس کو آسان نہ لیں. پھر میں آج ہو رہا نا عقل سے کوئی مولوی بیٹھ جاتا ہے, مولوی نے دکھاوے کا مولوی, شیطان کا چیلا, اپنے آپ کو بابا کہنے والا, ٹی وی پر جاتا ہے, ٹوپی پہننا کوئی ضروری نہیں ہے. دھیرے دھیرے بس ہٹا دے ذہنوں سے. لہذا یہ پوائزن دیا جا رہا تھا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں. لوگ عقل سے دین کو سمجھنا چاہتے تھے. ایسے دھنیوں نے وقت میں 5ویں صدی میں سارے فلسفیوں کو عقل سے سوال کرنے والوں کو جو جواب دیا ہے وہ جواب دینے والے کا نام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بغداد میں تھے. غوث اعظم جب مدرسے پڑھے یہ بھی بغداد میں تھے. یعنی غوث اعظم ان بڑے بڑے علماء سے باہر نکل کر آئے. بولو نا سبحان اللہ. نہیں سمجھے آپ اور ایسا کر ایک کمپنی ہے جس میں سب کے سب انجینئر, پورے کے پورے انجینئر, ایک سے ٹاپ کا انجینئر اس کمپنی میں ہے. لیکن ان تمام انجینئر میں
ایک بندے کو میں کھڑا کروں اور کھڑا کر کر کہوں کہ یہ بندہ بھی انجینئر ہے تو سارے انجینئر کیا بولے؟ ہم بھی ٹاپ کے یہ ہے ہم بھی اتنا پڑھے. میں نے کہا ہے لیکن تم سب سے زیادہ علم عقل تجربہ اس انجینئر کے پاس. تو غوث پاک ایک مثال ذہن میں رکھیے. غوث پاک کے دور میں بڑے بڑے علماء تھے, بڑے بڑے عالم تھے. امام محمد غزالی جیسا عالم, قاضی عیاض جیسا عالم, ارے بھائی عبد الرحمن ابن جوشی جیسا عالم. یہ ایسے نام لے رہا ہو جو بچے مدرسے میں ناموں سے ان کو وجد آ جائے. ایسے زبردست عالم تھے, ایسے بڑے بڑے چوٹی کے علماء میں ایسے دور میں غوث اعظم پڑے ہیں. اور غوث اعظم کا جب دور شروع ہوا تو سارے عالم پیچھے ہو گئے, آگے غوث اعظم نظر آ رہے ہیں. ایسے دور میں میرے غوث پاک کا توتی بولا. کیا علم تھا غوث پاک کے پاس, کیسا علم تھا. جہاں بڑے بڑے علماء ہو, بڑے بڑے لوگ ہو, ایسے وقت میں غوث پاک کا علم کی توتی بولی جا رہی ہے. امام محمد غزالی جیسا عالم ہو, لیکن غوث اعظم خود اس لیے فرماتے ہیں بڑے سے بڑے بزرگان دین کے سورج طلوع ہوئے, غوث اعظم فرماتے ہیں پھر غروب ہو گئے, پھر ڈوب گئے, لیکن غوث اعظم فرماتے ہیں میرا سورج جو طلوع ہوا ہے اللہ اس کو قیامت تک چمکاتے رہے گا. یہ میرے غوث پاک کا علمی مقام آپ کو بتا رہا ہوں. آپ دیکھیں قرآن کی تفسیر کرنے والے کو مفسر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے سمجھ کر, قرآن کا ترجمہ کر کر اس کا معنی سمجھانا تفسیر کرنا. تفسیر کا معنی ہے قرآن کے مطلب کو کھول کر سمجھانا. تفسیر کا معنی کیا ہے؟ قرآن کے مطلب کو کھول کر سمجھانا, اس کو مفسر کہتے ہیں. یہ ایک جو ہے نا ٹیلنٹ ہوتا ہے, ہر کوئی نہیں بنتا. کوئی حافظ بن سکتا ہے, عالم بن سکتا ہے, مفسر بننے کے لیے اور پڑھائی کرنا ہوتا ہے, بہت پڑھائی کرنا پڑتا ہے. اب غوث اعظم جب بغداد میں, غوث اعظم فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا تقریر نہیں کرتا تھا, غوث اعظم فرماتے ہیں, لیکن حضور ایک بار خواب میں آ کے کہا بیٹے عبد القادر تقریر کرو. کہا حضور میں عجم کا رہنے والا, یہ عربی لوگ ہیں, ان کے سامنے تقریر کیسے کرو. اللہ کے رسول آگے بڑھے اور کہا عبد القادر منہ کھول. غوث اعظم فرماتے میرا منہ کھولا, حضور نے میرے منہ میں 7 مرتبہ اپنا تھوک ڈالا. کتنے مرتبہ؟ 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا. پھر میں سویا, کچھ دیر کے بعد مولا علی آئے اور کہا بیٹا عبد القادر تقریر کر. کہا یہ عربی لوگ ہیں, میں ان کے سامنے تقریر کیا کروں. حضرت علی آگے بڑھے, کہا منہ کھول. غوث اعظم فرماتے میں نے منہ کھولا تو آپ نے 6 مرتبہ اپنا تھوک میرے منہ میں ڈالا, لعاب دہن ڈالا. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے مولا علی نبی نے تو 7 مرتبہ ڈالا اور آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا. حضرت علی فرماتے میں گنتی میں بھی ان کے برابر ہی نہیں کر سکتا. یہ ادب ہے. دنیا سے جانے کے بعد ہی صحابہ کا نبی کا ادب ایسا ہوتا تھا. برابری کے کرنے والوں, ان کو نبی کو اپنی طرح سمجھنے والوں, صحابہ کے عقیدے کو اپناؤ. غور کرے, غوث اعظم فرماتے اس کے بعد میں تقریر کرنے بیٹھا, اور جب شروع تقریر کرتا تھا غوث اعظم نے کیا خدمت کی ہے دین کی. اچھا جس وقت غوث پاک تقریر کرنے آئے نا, یہ سمجھیے جب مدرسے قادریہ میں جہاں غوث پاک کا مدرسہ ہے, جہاں آپ کا مزار شریف ہے وہی مدرسہ تھا. کیا زندگی غوث پاک کی ہے. آج مدرسے چیرتے نا لوگ, لیکن ساری زندگی غوث اعظم مدرسے میں گزارا. مدرسے کے رہے بدر مسجد, ادھر مدرسے میں پڑھاتے ادھر عبادت ہوتی, ادھر پڑھا رہے عبادت ہوئی. ایسا ہے آپ کے میرے غوث اعظم نے 60 سال گزارے ہیں. خانقاہ بنانے والوں غوث پاک کو سمجھو, دین کا کام غوث اعظم نے کیا ہے. غوث پاک کے دور میں ایسا دور تھا لوگ دین سے دور ہو رہے تھے, تو غوث اعظم نے دیکھا کہ آپ لوگوں کے دلوں سے آخرت کا خوف ختم ہو گیا ہے, موت کا ڈر ختم ہو گیا ہے, گناہوں کی لذت ہو گئی ہے. آپ اٹھا کر دیکھیں غوث پاک کے سارے خطبے جو فتوح الغیب کے نام سے مارکیٹ میں اردو کتاب کے اندر مل جاتے ہیں. لہذا فتوح الغیب میں غوث پاک جتنی بھی تقریر کرتے تھے نا, ہر تقریر میں غوث اعظم آخرت کا خوف دلاتے. بندوں کو کہتے لوگوں مرنا ہے, جواب دینا ہے, مرنا ہے, جواب دینا ہے, مرنا ہے, جواب دینا ہے. یہ بار بار غوث اعظم, اور غوث اعظم تو تقریر کرتے ہیں. پہلے تو شروعات میں 3 آدمی تھے, پھر جب دھیرے دھیرے غوث اعظم تقریر کرنے لگے تو آپ کے ہر مجمع میں 70,000 لوگ آنے لگے. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں 3 مرتبہ تقریر کرتے تھے.
اب پورے بغداد میں آپ کے علم کے اپنے تقریر کا شہرہ ہوا، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی، شراب سے توبہ کی، بے نمازیوں سے توبہ کی، یعنی نماز پڑھیں گے، جھوٹ چھوڑیں گے، شراب چھوڑیں گے، جہاں تک کہ 1,00,000 کے قریب لوگوں نے، جس میں ڈاکو بھی ہے، شرابی بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، زانی بھی ہے، سود خور بھی ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں آ کر ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر سچی توبہ کر کر خوف خدا رکھنے والے بنے۔ یہ ہوتے ہیں بزرگان دین۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ صرف آئے آپ کی مشکل ہٹا دے، اتنا ہی بزرگوں کا کام نہیں ہوتا، یہ تو ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ مشکلوں کو دور کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانا ہی چاہتا ہوں مسلمانوں، بزرگان دین کا کام ایسا کرتے تھے کہ ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا تھا۔ یہ غوث پاک ہے، ساری زندگی گزر، وقت کم ہے، وقت قریب آ گئے ہے، اب اہم باتیں آپ کو سمجھا کر بات ختم، بات کو میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے غوث پاک کا علم خدمت، جب غوث پاک کا شہرہ ہوا پورے بغداد میں، پوری دنیا میں، اور اتنا شہرہ ہوا تو عبد الرحمن ابن جوزی، جو وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، بغداد کے بہت بڑے عالم ہیں عبد الرحمن ابن جوزی، وہ اپنے ایک شاگرد کو کہتے ہیں کہ چلو غوث پاک تقریر کیسے کرتے سنیں۔ وہ اوڑھ کر چادر اوڑھے، کیونکہ نامور چہرہ تھا نا شہر کا، سب ان کو پہچانتے تھے، وہ چادر سے اوڑھے اور اوڑھ کر بیٹھے، غوث پاک کی تقریر میں آ کر بیٹھے۔ غوث اعظم تقریر کیسا کرتے تھے؟ جب ایک حافظ قرآن کو کہتے کوئی آیت پڑھ، قرآن کی کوئی بھی ایک آیت پڑھ، وہ حافظ قرآن کی کون سی بھی ایک آیت پڑھتا، پھر غوث اعظم اس کا معنی، اس کی تفسیر کرتے۔ یہ تقریر کا طریقہ تھا غوث پاک کا۔ بولو سبحان اللہ۔ ارے 11ویں کرنے والوں محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یہ میرے غوث پاک کی ساری زندگی کے روز کی آپ کو کام بتا رہا ہوں، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ یہ ہوتے بزرگان دین۔ ڈھونگیوں کو دیکھ اپنا ہاتھ مت دو، جو دین کا کام کر رہے ہیں ایسوں کے ہاتھ میں ہاتھ دو، پھر رب بھی ملے گا، رسول بھی ملے گا۔ لہذا حضرت غوث پاک ایک حافظ کو اشارہ کر پڑھ، اس نے ایک آیت پڑھی۔ اب پورا 70,000 کا مجمع ہے، وقت کا بہت بڑا عالم عبد الرحمن ابن جوزی چادر اوڑھے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے پڑھ کر اس نے پڑھا، غوث اعظم اس آیت کی ایک معنی بتایا۔ وہ شاگرد کہتا حضور یہ معنی جو بتا رہے ہیں عبد القادر صحیح بتا رہے ہیں؟ تو عبد الرحمن ابن جوزی کہتا ہاں میں جانتا ہوں یہ صحیح بات ہے۔ پھر اسی آیت کا 2 معنی، ایک ہی آیت پڑھی، غور سے سنو بچوں، اسی آیت کا 2 معنی۔ عبد الرحمن ابن جوزی ہاں میں جانتا ہوں یہ معنی صحیح ہے۔ اس طرح وہ ایک آیت کے غوث اعظم نے 40 معنی بتائے، ایک آیت کے 40 تفسیر کی، وہ جانے لگے۔ اور 40 تختی کا عبد الرحمن ابن جوزی جو بیٹھے نا، لوگوں نے چہرہ چھپائے، دیکھو کہ تقریر کیسے کرتے ہیں۔ ہمارے استاد بھی کبھی آ جاتے ہیں ہمارے پاس، چلو یہ بچہ کو میں نے پڑھایا ہے، کبھی تقریر کیسے کرتا ہے، کبھی باتیں کیسی کرتا ہے، تو عام لوگوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ہمیں چہرہ چھپا کر بیٹھتے۔ ہمارے ساتھ بھی ہمارے استادوں نے کیا ہے، خاص طور پر پیچھے آ کر تقریر سنتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جس کو بنائے کوئی غلط پیغام لوگوں تک پہنچا دے، کوئی غلط تقریر نہ کر دے کہ دین کی بات کر رہا ہے، اور جب الحمدللہ تقریر سنی تو آپ پر دعائیں دی اور کہا بیٹا اللہ تمہیں خوب ترقی عطا فرمائے۔ تو ہوتا ہے ایسا۔ اب غوث پاک کو دیکھنے کے لیے وہ بہت بڑے عالم آئے تھے، تقریر کیسے کرتے ہیں بھائی، لہذا ایک آیت کے 40 معنی بتایا غوث اعظم نے۔ اور بولو سبحان اللہ۔ یہ ڈھونگیوں کو بولو کہ ہم کو قرآن حدیث نہیں معلوم، اللہ کو پہچانتے ہیں، بھائی پہچانتے کیسے با؟ جب تک غوث اعظم سائن نہیں کرے کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ یہ میں سرکار غوث پاک کا علمی مقام بتا رہا ہوں آپ کو، 40 معنی بتائے، جب تک آپ مونڈی ہلاتے رہے۔ مونڈی کتنے بڑے عالم تھے کیا؟ ایک آیت کے 40 معنی وہ بھی جانتے تھے۔ پھر غوث اعظم فرمایا اس کی اور ایک معنی سنو۔ آپ چوکے، مطلب اتنا تو میں نہیں جانتا، اس کا اور معنی سنو، اور معنی سنو۔ اس طرح 60 سے 70 معنی ایک آیت کو غوث اعظم نے اپنے محفل میں سنا ہے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ کیسا علم تھا غوث پاک کے پاس؟ ایک آیت کے 60 سے 70 مطلب سمجھائے۔ عبد الرحمن ابن جوزی سر پکڑ لیے، کہا بغداد میں بھی پڑھا ہوں، یہ بھی پڑھے ہیں، لیکن ان کے علم کا مقام ہی کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ غوث پاک نے فرمایا یہ تو 70 معنی میں نے بتایا، یہ تو اس آیت کا ظاہری معنی تھا، خال والا معنی تھا، اور دیکھو باطن کس کو بولتے ہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ تو میں نے ظاہری معنی بتایا ہے، اور لوگوں اس کا باطنی معنی بتاتا ہوں۔
یہ تو خال کی باتیں تھی، اب حال کی باتیں میں کر رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا وہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وقت کا عالم، اپنے کپڑے پھاڑ کر غوث پاک کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا عبد القادر معاف کر دے، بلکہ آپ کا قدم میرے سر پر بھی اور میری آنکھوں پر بھی ہے۔ یہ میرے غوث پاک کی علمی گھرانے کی باتیں بتا رہا ہوں میں، کس طرح مدرسے میں بیٹھ کر علم پہنچاتے غوث پاک۔ اچھا دیکھیں آپ، کچھ ساتھ جب غوث پاک کی تقریر کا چرچا پورے بغداد میں چلنے لگا، پورے بغداد نہیں پوری دنیا میں چلنے لگا۔ ہاں، غوث اعظم پیدا تو بغداد میں گیلان میں ہوئے، ساری زندگی بغداد میں گزارا، لیکن نظر پوری دنیا میں رکھتے تھے۔ دنیا سے مراد پوری دنیا کے ماحول میں رکھتے تھے۔ آپ کے دور میں صرف غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو صرف حافظ قرآن یا عالم نہیں بنایا، ساتھ ہی ساتھ ایسا زبردست مجاہد بنایا۔ بولنا سبحان اللہ، وہاں بس ہوئے سبحان اللہ۔ کیا میرے غوث پاک نے دین کا کام کیا۔ آج ڈھونگیوں تمہیں شرم ہونی چاہیے کہ تم آج دین کا لبادہ اڑ کر، شرم پر شملے پہن کر دین کا مذاق بناتے ہو، داڑھی میں کر، نمازیں چھوڑ کر، شرابیں اور گنجا پی کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ لیکن میرے غوث پاک قوم کا درد رکھنے والے کا نام غوث اعظم تھا، مخلوق کا درد رکھنے والے کا نام غوث اعظم تھا، دین کو زندہ کرنے والے کا نام غوث اعظم تھا۔ غوث پاک تقریر تو کرتے تھے، صرف بغداد میں رہ کر نہیں، پوری دنیا پہ آپ کی نظر تھی۔ آپ کے دور میں کئی جنگیں ہوئی تو آپ نے اپنے مریدوں میں جہاد کا ایسا جذبہ تھا، اور بولو سبحان اللہ، ایسا جہاد۔ آپ دیکھیں یہودی مسجد اقصی کو قبضہ کرے ہوئے تھے غوث پاک کے دور میں۔ مسجد اقصی ابھی بھی یہودی کا قبضہ ہے، لیکن جب مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ یہودی قبضہ کرے ہوئے تھے تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے دنیا سے جانے کے 10 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مسجد اقصی کو کامیابی سے فتح کیا، مسلمانوں کے ہاتھ میں لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے اور اتنا زبردست بادشاہ، تاریخ آج اس کے بارے میں تعریف کرتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہو اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ رہنے والے سپاہی ہو، سب کی تعریف لوگ کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا کر آپ حیران کر دو گے، سلطان صلاح الدین ایوبی خود قادری تھا، غوث پاک کا مرید تھا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں اکثر سے زیادہ لوگ غوث اعظم کے مرید داخل تھے۔ یہ میرے غوث پاک نے ذہن دیا، میں نے دیکھا کہ لوگ دین کو فوج کی ضرورت ہے اور تو اپنے مدرسے سے فوج کو لے جا۔ دیکھا کہ آج کئی ایسے لوگ مصر میں، بصرہ میں کچھ ایسے بادشاہ، ظالم بادشاہوں نے مسلمانوں، یہود اور نصارہ نے مسلمانوں کے گھروں کو لوٹا اور لوٹ کر جو ہے کئی عورتوں کو بیوہ کیا، بے سہارا کیا، بچوں کو یتیم کیا۔ غوث پاک کو جب یہ معلوم ہوا تو غوث اعظم دستگیر، ارے سنو 11ویں کرنے والوں، غوث پاک کو مخلوق کا کتنا ڈر تھا۔ یہ واقعہ بھی آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا، جب غوث پاک کو معلوم ہوا مصر میں فلاں علاقے میں کئی عورتیں بیوہ ہو چکی ہے، کئی بچے یتیم ہو چکے ہیں، تو غوث اعظم ہاتھ میں تصویر لے کے اللہ اللہ کر لے کر نہیں بیٹھے، بولو نا سبحان اللہ۔ میدان میں آ کر عمل کرنے والے کا نام غوث اعظم تھا، آنکھ میں آنکھ ملا کر لوگوں کو برائی سے روکنے والے کا نام غوث اعظم ہے۔ آج ان کا نام لے کر تمہیں شرم نہیں آتی؟ 11ویں باتیں بتا کر ناچنے والوں، حرام کام پر غوث اعظم کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ حرام ہے باجا بجانا، جانتے ہو، اور 11ویں کے جھنڈے کے سامنے ناچتے ہو۔ یہ 2 ٹکے کے بے حیا لوگوں کو غوث اعظم سے کوئی وابستگی نہیں ہے۔ گناہ کے کام کو دیکھ کر تو غوث پاک کا چہرہ جلال میں آ جاتا تھا۔ تم سمجھ رہے ہو ہم 11ویں کریں باجا بجا کر؟ تم سمجھ رہے ہو زبردستی چندہ کر ہم 11ویں کریں گے؟ لوگوں کا زبردستی پیسہ کھینچ کر ہم 11ویں کریں گے؟ کیا سمجھ کے کر رہے ہو کہ غوث پاک خوش ہو گئے؟ نہیں، بلکہ غوث اعظم تو گناہ آپ کے سامنے ہوتا تو آپ کا چہرہ جلال میں آ جاتا ہے، آپ برداشت نہیں کرتے تھے، آپ کے چہرے مبارک پر جلال اتنا آ جاتا کہ گناہ کرنے والا بادشاہ بھی ہو تو کانپنے لگ جاتا اور توبہ کر کر اٹھتا، اور ان کا نام لے کر 11ویں کے نام پر زبردستی چندہ کرنے والا، ایسے چندہ گیان سے میں کہتا ہوں وہ نہ سنی ہے نہ وہ غوث پاک کا صحیح عاشق ہے۔ اور جو باجا بجا کر ناچنے والوں، شرم ہونا چاہیے،
کہ تم حرام کام کر کر غوث پاک کو خوش کرنا چاہتے، پہلے تو اللہ ناراض، رسول ناراض، اور غوث اعظم تم سے خوش ہو جائیں گے، بھائی بہت اچھا کام کرا بچہ، زبردستی چندہ مانگ، نہیں۔ غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو جب دیکھا کہ بہت سے بچے یتیم ہو گئے ہیں، غوث پاک کا دل رہا نہیں گیا، سید ہے نا، ہوتا ہی نرم دل، رہا نہیں گیا۔ غوث اعظم نے اپنے مریدوں جو مالدار مریدوں کو بلوایا اور بلا کر کہا تم اپنا پیسے کا صحیح خرچ کرو، کیا حضور آپ جو کہیں گے وہ کریں، کہا جاؤ جتنے یتیم ہو چکے بچے اور جتنے بیوہ ہو چکے مصر میں ہوتے سب کو بغداد دے کر آؤ، اور بغداد لا کر ایک بڑا سا ہار بناؤ، ان کو عزت کے ساتھ وہ رکھو، ان بچوں کو پڑھاؤ کھلاؤ، بیواؤں کو پڑھاؤ کھلاؤ، اور ان کی پوری نگرانی کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ بولے یار سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ان مریدوں نے، امیر زادوں نے گئے، بچوں کو بغداد لایا، بیواؤں کو بغداد لایا۔ میرے غوث پاک کی تحریک تو یہ تھی، سلسلہ قادریہ ایک تحریک کا نام ہے جو آپ غوث اعظم نے شروع کی تھی، صرف سلسلے کا نام نہیں، تحریک کا نام ہے، جس کے ذریعے مخلوق کی خدمت کرنا ہے، جس کے ذریعے دین کی خدمت کرنا ہے، جس کے ذریعے لوگوں کو گناہ سے بچا کر اللہ تک پہنچانا ہے۔ یہ میرے غوث پاک نے کام شروع کیا تھا۔ جب تقریر بھی کر رہے ہیں 70,000 لوگ آ رہے ہیں، اور کئی لوگ 70,000 لوگوں میں 70,000 لوگوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو غوث پاک کی تقریر سن کر جان دے دیتے، یعنی اللہ کے خوف سے ڈر کر مار جاتے۔ یہ میرے غوث پاک کی تقریر ہوا کرتی۔ آپ دیکھیں غوث اعظم نے جب بچے یتیموں کے لیے مدرسہ بنانا چاہا تو سب لوگ جتنے امیر مرید تھے سب نے آ کر چندہ دیا، کہا حضور ہم مدرسہ بنائیں گے، کہا بناؤ۔ ایک بوڑھی عورت آئی، میرے غوث پاک کی خدمت پہ لاکھوں سلام، کیا میرے غوث پاک نے دی کی خدمت۔ ایک بوڑھی عورت آئی، کہا بابا، کہا وہ مرید تھی غوث پاک، آ کر کہنے لگی حضور آپ نے تو چندہ لے کر مدرسہ بنانے کا مقصد کیا تھا بڑا، جس میں یتیم بے سہارا جو مصر بصرہ میں جو بچے بے سہارا ہوتے ہیں ان کو یہاں پڑھائے۔ ہاں مدرسے سے بچہ جب پڑھتا ہے نا تو وہی بچہ سب سے زیادہ شرافت والا شریف بچہ مدرسے کا ہوتا ہے، شرافت مدرسے سے ملتی ہے۔ آج تو اسکولوں میں بھی آپ کو نئے نئے لیسن دیا جا رہا ہے جس میں جنت کا مذاق دوزخ کا مذاق پڑھا جا رہا ہے۔ بچوں پہ نظر رکھو، بچہ اصل بنتا ہے تو مدرسے سے بنتا ہے، صحیح استادوں کے پاس پڑھاؤ، غور کرو مسلمانوں۔ اب جب وہ بوڑھی عورت آ کے کہنے لگی حضور ہر کوئی خدمت کر اپنا اپنا نیکی کما رہا ہے، میں تو غریب عورت ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے بھی ایک ٹائم کا چولہا بڑی مشکل سے سلگتا ہے، لیکن میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ کی خدمت کرو۔ غوث اعظم نے فرمایا کرنا کیا چاہتے؟ کہا حضور یہ میرا شوہر ہے، بوڑھا ہو گیا ہے تو میرا اس کو 1000 درہم مہر دینا ضروری تھا میرے لیے، تو میں نے آدھے تو معاف کر دیے، اب آدھے دینا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ روز آپ کے مدرسے میں مزدوری کرے۔ وہاں پر سب یہ سمجھے روز 1 درہم ملتا ہے تو یہ 500 درہم، یعنی روز 100 درہم ملتا ہے تو 5 دن تک ایک کام کرے۔ اس طرح میں چاہتی ہوں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مزاج لوگوں کے اندر پیدا کیا تھا، نیکی کا جذبہ ایسا پیدا کیا تھا۔ یہ ہوتا ہے سلسلے کا کام، مرید پیر کے پاس آ کر گناہوں سے نفرت کرنے والا بنتا ہے، مرید پیر کے پاس آ کر نیکیوں سے محبت کرنے والا بنتا ہے، مرید پیر کے پاس آ کر اپنی گندی عادتوں کو باہر نکال کر نیکی والی عادت، اچھے اخلاق لانے والا بنتا ہے۔ سلسلے کا کام یہ ہوتا ہے، بس مرید اس لیے بنا جاتا تھا ہاتھ پیر جمانے کے لیے۔ وہ بوڑھی عورت کا جذبہ دیکھے آپ، ایسے عورت پر لاکھوں سلام، یہ جذبہ بوڑھی عورت کے پاس آیا کہاں سے تھا؟ غوث پاک کی محنت اس کے پیچھے تھی، بولو نا سبحان اللہ، وہاں پر سے بولیے سبحان اللہ۔ وہ بوڑھی عورت کو غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک دن تیرا شوہر کام کرے گا تیرے مہر میں، اور دوسرے دن اس کو مزدوری دی جائے گی، دوسرے ایک دن مزدوری دیں گے ایک دن نہیں دیں گے، کیوں کاکو کہاں اگر وہ یہاں کام کرنے لگ جائے گا تو گھر کیسے چلے گا؟ میرے غوث پاک کے نظریے پہ لاکھوں سلام۔ لہٰذا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دین کا بہت خدمت کی، اسی لیے آپ کو ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے محی الدین۔ محی الدین کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا، دین کو چلیے میں 2 قول سنا کر میں بات ختم کرا غوث پاک کے، جو لوگ اپنے آپ کو ذرا تھکان ختم کرنے سے 2 قول میں آپ کو سنا رہا ہوں غوث پاک کے۔ اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے معارف تصوف، لکھنے والا مفتی عیسیٰ رضوی صاحب قادری ہے، اور جو حوالے انہوں نے کتاب میں طبقات کبریٰ سے بہجت الاسرار سے لکھے، غوث پاک کے قول صرف 2 سنا رہا ہوں۔
تاکہ غوث پاک کیا کہنا چاہتے ہیں ڈھونگیوں سے بچنے کے لیے جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، چاہے کتنا بھی بڑا بابا بنے، لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو جائے، دین نہیں ہے تو ہمارا پیر نہیں ہے، وہ دین کا مذاق اڑانے والا ہے تو ہمارا پیر نہیں۔ آج ہو رہا ہے مسلمانوں، غوث پاک کا عقیدہ دیکھے، جو لوگ ایسے لوگوں کو دیکھا نہیں ہم شریعت والے نہیں ہم طریقت والے ہیں، بھائی کیا شریعت تو نے بتایا، شریعت ہی کا دوسرا نام طریقت ہے۔ لیکن آپ غوث پاک سے میں آپ کو کیا بتاؤں، غوث اعظم فرماتے ہیں صوفی وہ ہوتا ہے جو غیر خدا کو موجود نہ دیکھا، یعنی اس کا ہموں وقت ایک صوفی کا ہر وقت اللہ کی طرف رہتا ہے، کس کی طرف؟ بس غیر خدا کی طرف دیکھتا ہی نہ، امید ہی نہیں لگاتا، صرف اس کا توجہ اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، وہ مقصد اس کا صرف اللہ ہو اور موجود ہے ہر جگہ، اللہ ہی کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اپنی مرضی کے لیے کوئی کام نہیں کرتا۔ تو غوث اعظم فرماتا ہے غیر خدا کو موجود نہ دیکھنا، اس کے ساتھ ہو تو اس کی باندھی ہوئی، یعنی اللہ کے ساتھ ہو تو اس کے باندھی ہوئی حدود سے کبھی جدا نہ ہونا، اللہ کی باندھی ہوئی شریعت سے کبھی جدا، غوث اعظم فرماتا کبھی جدا نہ ہو، اس کے ہر نیکی کی حفاظت کر، ہم نے جو جو نیکی کا کام دیا اس کی حفاظت سے کام کر، اگر حدود شریعت سے کسی حد میں خلل آ جائے، اگر تو نے دیکھا کسی بابا کے اندر دین کا مذاق اڑا رہا ہو، گناہ کر رہا ہو، ذرا برا پہ خلل آ جائے تو جان لے تو فتنے میں پڑا ہوا ہے، تو اس سے دور ہو جا، تو فتنے میں پڑا ہوا ہے، بے شک شیطان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جو اپنے آپ کو پیر کہے اور دین کا مذاق بن رہا ہے، جان دو میرا مرید شیعہ سے مل رہا ہو، ہم اسے ملنے دو، تو غوث اعظم فرمایا جان تیرے مرید کا وہ عقیدہ لوٹ رہا ہے تو کہہ رہا ہے جان دو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا غوث اعظم کہہ رہا ہے جان تو شیطان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے، تو فوراً حکم شریعت کی طرف پلٹا، حکم شریعت کی طرف پلٹا اور اس سے لپٹ جا، اللہ کے قانون سے لپٹ جا، اپنی خواہشات کو چھوڑ، بڑے کیا فرمایا اپنے خواہشات کو چھوڑ، اس لیے جس حقیقت کی شریعت تصدیق نہ فرمائے وہ حقیقت نہیں باطل ہے، جس کام کی حقیقت دین میں ہو وہی حقیقت ہے، اور جس کام کی حقیقت دین میں نہ ہو اور کوئی پیر کہے میں بتاتا ہوں دین کیا ہے تو وہ حقیقت نہیں باطل ہے۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ ایک دوسرا قول سنیں، غوث اعظم فرماتے ہیں جب تو اپنے دل میں کسی سے دشمنی یا محبت پائے تو اس کے کاموں کو قرآن حدیث کے سامنے پیش کر، اگر ان میں پسندیدہ ہو تو اس سے محبت رکھ، اگر ناپسند ہو تو کراہت، تاکہ اپنی خواہش نہ کوئی دوست رکھے نہ دشمن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خواہش کی پیروی نہ کر بلکہ تجھے بہکا دے گا خدا کی راہ سے۔ مطلب غوث اعظم فرماتے ہیں اگر تو کسی سے دشمنی رکھتا ہے اللہ کے لیے رکھ، جو اللہ کا دشمن ہو تیرا دشمن ہونا چاہیے، اپنی ذات کے لیے، جو قرآن کا مذاق اڑائے حدیث کا مذاق اڑائے تو جو رب کا مذاق اڑائے وہ تیرا دشمن ہونا چاہیے، اور جو تیرا دوست ہو وہ دوست بھی اللہ کے لیے دوستی کر۔ آپ کتنے دوست ہیں ہمیں بتاؤ؟ ہمارے دوست سب سے نمبر 1 شرابی ہمارا دوست، ارے بھائی وہ تم کو اللہ کے نام اور فرمانی کی طرف، سود خور ہمارا دوست، بٹے باز ہمارا دوست۔ تو لہذا جو اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتا ہے، بے نمازی ہے، شرابی ہے، ہمارا میرا دوست ہے، دوستی نہیں بلکہ تیرا دشمن ہے جو اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ دشمنی بھی اللہ کے لیے کر اور دوستی بھی اللہ کے لیے کر۔ اور اللہ یہاں ایک آیت پڑھ کر غوث اعظم فرماتے اپنی خواہش اپنی مرضی پہ نہ چل، تباہ اور برباد ہو جائے گا اللہ کے راستے سے۔ اگر تو اپنی مرضی پہ چلے گا تو تو تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اپنی مرضی پہ چلے گا اللہ کے راستے سے بھٹک جائے گا، اپنی مرضی سے نہیں رب کی مرضی پہ چل۔ بولا محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولی سبحان اللہ۔ اب یہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے اور جو قول تھے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، میں نے کہا 2 قول آپ کے سامنے پڑھوں گا، بس ایسے پیر کے مرید ہو جو دین کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو، وہ سے ہمارا پیر سر کا تاج ہے۔ غوث اعظم کتنی محنت کی، حاصل کیا، دین کا کام کیسے کیا، بیواؤں یتیموں غریبوں کا کس طرح مدد کی۔ میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا ظاہری زندگی میں غوث پاک نے جو لنگر چلایا تھا، دن میں 2 ٹائم غریبوں کو کھلاتے تھے، آج تک 800 سال کا وہ لنگر چل رہا ہے۔
بغداد میں الحمدللہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، جو لوگ بغداد کی زیارتیں دیکھے 800 سال ہو گیا ہے، وہاں کے لوکل بغداد کے رہنے والے نے بتایا ہمیں کہ مولانا 800 سال میں آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جہاں پر غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا نہ ملتا، جبکہ لاک ڈاؤن ہوا تب بھی نہیں بند ہوا، جب صدام حسین کا اتنا بڑا جنگ ہوئی تب بھی خانقاہ میں کھانا کھلانا، یہ میرے غوث پاک کی خدمت آج بھی جاری ہے۔ دین کے خلاف کوئی کام کرتا تو غوث پاک صبر نہیں کرتے، اس کو سمجھا دیتے، اس کو سیدھے راہ پر لاتے۔ تو ایسے سچے پیروں کے جو غوث پاک کے طریقے پہ چلے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے، وہ آپ کو اللہ تک پہنچائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے ہم سب کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔